کیسا چل رہا ہے آپ کا رسپانس میرے ہم نشین کا اور نیہر کا؟ آئی تھنک لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے، مجھے اچھے اچھے کمپلیمنٹ آ رہے ہوتے ہیں نیہر پہ. اچھا میں بہت ڈر رہی تھی، ڈر رہی تھی ہم تم کے بعد بہت میمز بنی. آئی وانٹ ساس لائک ہر اینڈ یو نو میں نے کہا لیٹ نیہر کم. ہماری سوسائٹی میں ہم لڑکوں کو تو کہتے ہیں کہ دیکھو لڑکی کی رسپیکٹ کرو، یہ وہ. لڑکیاں کہیں کہیں، مجھے پتہ ہے بڑی کنٹروورشل بات ہونے والی ہے لیکن آئی کانٹ ہیلپ سیئنگ دیٹ، کہیں کہیں لڑکیاں انڈیو ایڈوانٹیج لے جاتی ہیں اس چیز کا. تو وہاں بھی لڑکیاں آتی تو کہتی باجی ابھی تو ٹھنڈ پڑا نہیں ہے، ابھی تو پڑے گا ٹھنڈ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ہم نے کہا لو بھائی ابھی نہیں پڑا تو ہماری کلفی جم رہی ہے. Hey guys, السلام علیکم. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. آج جو میری مہمان ہے، انکار کے ٹائم سے میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. بہت مزہ آتا تھا مجھے ان کو اس کیریکٹر میں دیکھ کے ایز عمران اشرف's اسٹیپ موم. اور آپ کو ہنٹ تو مل گئی ہوگی. اس کے بعد ہم نے ان کو رانجھا رانجھا کر دی میں بھی دیکھا. ریسنٹلی ہم تم میں ہم نے ان کو بڑے انٹرسٹنگ رول میں دیکھا. کہانی ان کی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ٹیچنگ کے کریئر سے بہت عرصہ منسلک رہیں اور ٹیچنگ میں آنے کی بھی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ماسٹرز کیا ہوا تھا، ان کو آفر ہوئی کلاس 4 کو پڑھانے کی. انہوں نے کہا واٹس دا بگ ڈیل، کلاس 4 ہی تو ہے، چلیں پڑھاتے ہیں. پہلے دن ہی کلاس 4 کے بچوں نے ان کی ناک میں چنے چبا دیے. یہ صحیح میں نے محاورہ بولا ہے، ناک کو چنے چبا دیے. اس کے بعد ایکٹنگ میں اپنے بچوں کو لے کے گئی تھی آڈیشن کے لیے اور وہاں ان کو ایز پرنسپل ایکٹ کرنے کی آفر ہوئی. وہاں سے انہوں نے اپنا کریئر ایسے ہی ٹرائل بیسس پہ اسٹارٹ کیا. 7 سال وہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ کرتی رہیں. اس کے بعد انہوں نے سوچا یار لگتا ہے کہ اس فیلڈ کو پراپر جوائن کر لینا چاہیے. تو آج میرے ساتھ ہے منزہ عارف اور ویری ایکسائٹیڈ ٹو ہیو ہر ہیئر اینڈ لیٹس ہیو سم گپ شپ ود ہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می وتھ یو رابعہ. آئی واز سو کینلی لکنگ فارورڈ ٹو سی یو ہیئر. اور مجھے بھی اتنی ہی ایکسائٹمنٹ تھی دیٹ آئی گیٹ ٹو شیئر سم پارٹ آف مائی لائف وتھ یو. جی اور بڑے اب یہ بات میری وہ لگتی ہے لیکن منزہ سے تو واقعی ہم لوگ بڑے عرصے سے کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، جنکسڈ ہو جاتی تھی ہماری میٹنگ، ہے نا، کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. اور اس بار بھی میں نے ڈرتے ڈرتے آئی تھنک سیٹرڈے کو پوچھا کہ آر وی آن فار منڈے، تو انہوں نے کہا منڈے میں نے آپ کے لیے رکھا. میں نے کہا یہ دیٹس گڈ. اور کیونکہ آپ کراچی میں نہیں ہوتی ہیں، آپ کا ٹریول ہوتا ہے تو اس وجہ سے ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ آتے بھی ہیں تو شوٹ ڈیٹس ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. بس اس دفعہ ذرا تھوڑا ایزی اسٹے تھا تو میں نے کہا چلو اس دفعہ آئی شوڈ سیٹ اسائڈ سم ٹائم ٹو ہیو دس ڈن. جی تو وی آر لکی. کیسا چل رہا ہے آپ کا رسپانس میرے ہم نشین کا اور نیہر کا؟ آئی تھنک لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے، مجھے اچھے اچھے کمپلیمنٹس آ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ بھی. اور نیہر پہ اچھا میں بہت ڈر رہی تھی، ہم تم کے بعد بہت میمز بنی. I want a sass like her and you know I wish every girl gets a sass like her. میں نے کہا let نیہر come پھر پتہ چلے گا آپ کو. اور پھر اس کے بعد نیہر آیا. اور میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں، انہوں نے بھی ایسا چن کے ٹائم پہ نیہر لگایا. اس چھوٹی عید پر، عید الفطر پہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی منگنیاں کی ہیں. مبارک ہو، بہت بہت خیر مبارک. سو بوتھ آف دیم گاٹ انگیجڈ. ایک کی تو پراپر انگیجمنٹ تھی اور بڑے والے کی صرف ہاں ہوئی. ہی سیڈ کہ آپ بس ڈائریکٹ شادی. تو دسمبر میں ان کی شادیاں پلانڈ ہے. اینڈ امیجن باقی تو آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی ٹھیک ہے کیسی میری حالت پتلی ہو رہی ہے کہ وہ جب جا رہا ہوتا ہے سین. اب تو اینڈ مائی سن جو بڑے والا ہے نا وہ بہت بلنٹ کرٹک ہے، نعمان نہیں لحاظ رکھتا، وہ تو کہہ دیتا ہے سیز مام آپ برداشت نہیں ہوتی ہیں اسکرین پہ مجھے، پلیز یہ چینل چینج کرتے ہیں پلیز. میں نے کہا نعمان ریلیکس، اٹس اے پلے. کیا ہو گیا تو مطلب میں ایکچولی میں ایسی نہیں ہوں بیٹا. اور اس کو ڈر لگ رہا ہے شاید. اور ہوا کیا، ایک دن مجھے چھوٹے والے کی جو فیانسی ہے اس کی ممی کا فون آیا، کہنے لگی کہ آپ بتائیں پھر کوئی شائگان کے کمرے کے کوئی فرنیچر وغیرہ کا کچھ کریں. میں نے کہا آپ کہیں نیہر تو نہیں دیکھ رہی اور وہ بھی ہنستی آگے سے نا. تو مجھے بہت ڈر لگا. میں کہا یار یہ بہت غلط میسج جا رہا ہے دائیں بائیں. 2 دن بعد بڑے والے کی بھی اس کی ہونے والی ساس اور وہ اس کی پھپھو بھی آئی کہ پھر بتائیں کیا رسومات وغیرہ یہ وہ. میں نے کہا بھائی ہم بہت سمپل لوگ ہیں، ہمارا ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی بڑے ٹائم پہ آپ نے یہ پلے چلایا ہے.
کہ بیچاری لڑکیاں بھی ڈر جائیں گی کہ او مائی گاڈ شی کین گو ٹو دس ایکسٹینٹ کہ ایسی بھی ہو سکتی ہے. تو خیر نہیں ہوئے جوکس اسائڈ, لیکن مجھے بیچ میں ڈر بھی لگ رہا تھا. میں نے کہا یہ بہت کرٹیکل مومنٹ پہ انہوں نے پلے لگایا, بٹ خیر مزہ آ رہا ہے ابھی اس وقت. پیپل لائک اٹ ایکچولی, ٹو مائی سرپرائز. مجھے لگ رہا تھا کہ بہت, جیسے انکار جب گیا تھا لوگوں نے وہ باتیں لکھی تھی کہ میں تو لٹرلی ایک دن تو آنسو سے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا یار آئی شوڈ ناٹ ہیو ڈن دس. آئی کالڈ اپ کاشف نثار صاحب, I called him up and I said کہ I think I should not have done this character. لوگوں نے دیکھیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. And he said that then you must have done something good. اس لیے تو وہ نفرت کرے گا. نفرت کریں تو مطلب آپ نے اچھا کام کیا ہوگا certainly. اچھا پھر میں نے اسی طرح نور الحسن کو بھی فون کیا. مطلب میں نے تو ڈیسپریشن میں نور الحسن کو بھی کال کیا ان کو, because he also worked in that play. ان کا نور, have you seen what people are saying? And he said, when are you going to grow up, Munazza? This happens. So go above all this. And میں نے کہا میرے میں حوصلہ نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد سے نا تھوڑا میں نے دل پکا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر برا کیریکٹر ہے اور بری فیڈ بیک آ رہی ہے تو اٹس گڈ. ایکچولی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ کیریکٹر ایسا تھا, اس کو دیکھ کے ہوتا کیا کر رہی ہے, لیکن نیہر والا 10 times برا ہے. لائک یہ تو آسٹینسبلی برا ہے, وہ تو ذرا ڈھکا چھپا برا تھا. لیکن وہاں پہ وہ عمران اشرف بھی تھے اور وہاں پہ یمنا بھی تھیں, تو ہماری کچھ سمپتیز ان کے ساتھ بھی تھیں. یو نو یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے ایکٹرس کے ساتھ. لیکن وہ اسٹوری بڑی ڈفرینٹ تھی, پتہ ہے وہ اسٹوری بڑی ڈفرینٹ تھی. اس اسٹوری میں ایک بڑی ریفریشنگ اسٹوری تھی, تو اس لیے بھی شاید ہمیں ذرا آپ پہ زیادہ غصہ آتا تھا. ہاں لیکن ہم چاہ رہے تھے حق کی جیت ہو جائے, اور آپ حق کی جیت میں ایک روڑا اٹکانے پہنچ جاتی تھیں بڑی چلاکی سے, کیونکہ وہ تھی جو سائیکولوجیکلی گیمس کھیلتی تھیں نا. بالکل. سو بٹ یو ڈیڈ این امیزنگ جاب. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. وہ مینیپولیٹر عورت تھی نا, وہ اپنی مطلب دیکھا جائے تو بیسکلی اس کا ہسبینڈ واز دا گائے ان پاور, لیکن مینیپولیٹ یہ عورت کرتی تھی پیچھے سے. تو وہ اسی لیے تو بڑی لیئرس تھیں اس کیریکٹر میں, اس طریقے سے اس نے بیٹے کو بھی پکڑا ہوا تھا. اور وہ بہت مشکل کیریکٹر تھا, بیکاز جیسے وہ مجھے کاشف نثار صاحب ڈائریکشن دیتے نا, یہ سیٹ کہ مجھے نہیں چاہیے چہرے پہ ایکسپریشن, آئی براؤ ریز نہیں کرنا, بی سالڈ, بی پاورفل, لیکن مجھے وہ ٹپکل کیریکٹرز والے ایکسپریشنز نہیں چاہیے. ایول کیریکٹر والی فیل نہیں آنی چاہیے. یو آر ایول بٹ وہ ایول نظر نہیں آئے. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسمارٹ ایول. ہاں, بیکاز اٹس سم تھنگ نیچرل. جب ہم بات کرتے ہیں, میرے ساتھ تو بڑا پرابلم ہے, میرے ہاتھ بھی ہلتے ہیں, آئی براؤز اور ایکسپریشن میں بہت زیادہ نیچرلی آ جاتا ہے ایکسپریشن منہ پہ, اور اس کو روکنا میرے لیے بڑا پرابلم تھا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو raise an eyebrow or sort of distort my face, even برے سے برا ڈائلاگ بولتے ہوئے, but still be evil. It's difficult. آپ کامیاب ہو گئی تھیں, بہت اچھا گیا تھا. تھوڑا لیٹر اسٹیج میں کریئر چینج کرنا کیا انوالو ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں, کیا چلتا ہے ذہن میں, اور آپ کیا بولیں گی ان لوگوں کو جو اس وقت کنسیڈر کر رہے ہوں, کیا ایڈوائس دیں گی؟ میری تو بہت پازیٹیو فیڈ بیک ہے. آئی تھنک آپ کو ایک لیٹر سٹیج پہ جب آپ نے 23 ایئرس ایک فیلڈ میں کام کر لیا ہو, اور ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ میں پاؤں رکھنے سے آپ بہت اپلفٹڈ فیل کرتے ہیں, مجھے تو لگا, کیونکہ ایک نئے فیلڈ میں جانے سے آپ 0 میٹر پہ آ جاتے ہیں. میں یہی کہنے والی تھی, تو اسٹارٹنگ فرام اسکریچ وہ زیادہ ڈسٹربنگ نہیں, کیونکہ 23 سال میں آپ تو یہاں پہنچ گئی تھی, جو آپ نے بتایا بھی میں پڑھ بھی رہی تھی ماشاء اللہ سے. آپ تو بہت کچھ کنسلٹنسی بہت کری تھی, بہت جگہ پہ آپ لوگوں کی ٹریننگ کر رہی تھی. میں ٹیچرس کو 2 سال میں نے ٹیچرس کو پراپر کورس پڑھایا ہے. ایگزیکٹلی, اسکول ہیڈ شپ تھی, سارا کچھ تھا. لیکن میرے خیال میں کمفرٹ زون میں انسان جب چلا جاتا ہے نا, تو آپ کی پروڈکٹیوٹی نیچے آ جاتی ہے, آپ کمپرومائزز میں چلے جاتے ہیں. جب آپ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں آئی نو دس, آئی نو دیٹ, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ جب چیز چلی جاتی ہے, پھر آپ کے لیے آپ کی جو میرے خیال میں پروگریشن آپ کی رک جاتی ہے. مجھے لگا کہ میری ڈیولپمنٹ اس میں ہے کہ میں کسی نئے فیلڈ میں, ایون جب لائک تھرو آؤٹ میرے کریئر میں بھی, ایجوکیشن والے کریئر میں بھی, ہر 3 سے 4 سال کے بعد مجھے ایک چیلنج چاہیے ہوتا تھا. اب واٹس نیو, اگر کلاس 4 وہ تو اگلے ہی سال پھر میں نے کلاس 6 لی, پھر 7 8 او لیولس,
that's how I moved on. But then again, I wanted to challenge myself. अब नया क्या? फिर मैनेजमेंट में गई, टीचर ट्रेनिंग में गई. So हर दफ़ा मुझे कुछ नया चाहिए था. और जहाँ मुझे लगा कि अब कुछ नया नहीं हो रहा, एक ही स्कूल जब मैंने 6 साल हेड किया, तो मैंने कहा भी मैनेजमेंट से, मैंने कहा जस्ट गिव मी सम न्यू स्कूल, समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे मुझे नए सिरे से मेहनत करनी पड़े. और मुझे मेरी कॉलीग्स कहते हैं यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज़ यू नो ऑन योर फिंगर टिप्स. मैंने कहा यही मेरी प्रॉब्लम है, बिकॉज सब कुछ तो मुझे अब यू नो एवरीथिंग इज़ सो फेमिलियर. तो मेरी लर्निंग नहीं है. तो आई वॉन्ट टू पुट माई फीट इन न्यू वाटर्स. तो फिर मैंने एक नया पंगा लिया. बट शुक्र अल्लाह का, मेरा ख्याल है कि मेहनत से आप काम करना चाहें और दिल लगा के काम करें तो कोई वजह नहीं है कि आप अपना मकाम बना ना सकें. लेकिन क्या फैक्टर्स आपको लगता है कि जो लोग ये सोच रहे हो ज़िंदगी की लेटर स्टेज में, इतने सालों का करियर हो और जैसे आप कह रही हैं बोर हो गए हो, या वो चाह रहे हो उनको या कोई और नया प्रोफेशन उनको अट्रैक्ट कराओ, क्या फैक्टर्स हैं जो जहन में रखने चाहिए? कुछ कॉशन आप देंगी उनको, या मेंटली किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को 0 मीटर पे लाने की हिम्मत रखें. एक जब आपने एक लैडर चढ़नी शुरू की, और मेरे ख्याल में कि काफ़ी हद तक मैं आई हैड क्लाइम्ड अप क्वाइट अ फ्यू रैंक्स, और उसके बाद एकदम से एक नए फील्ड में जाना जहाँ आपको कोई ख़ास जानता नहीं है, आपको कोई एज सच वेलकमिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, एक नए सेटअप में आपने अपनी जगह बनानी है. तब आती है आपकी हिम्मत, आपका जज्बा, आपकी परसिवेरेंस, कि आप में कितना हौसला है कि आप अपना लोहा मनवा सकें या कुछ एटलीस्ट कुछ करके दिखा सकें ताकि आपको एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो. तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ा रीजुविनेटिंग एक्सपीरियंस है. ये भी आपको एक यूथफुल एक्सपीरियंस देता है. मुझे एक नयापन फील हुआ कि अच्छा ये एक और दुनिया है और मुझे यहाँ पे कोई जानता नहीं है, तो मुझे अपनी जगह खुद बनानी है. तो मैं तो कहूँगी कि सबसे आइडियल सिचुएशन ये है कि आप अब ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में करियर स्विच करके देखें. क्या पता आपको उसमें, अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस फील्ड में आके, इसलिए कि आई कैन चूज़ टू वर्क. सबसे बड़ा बेनिफिट, एंड आई कैन चूज़ नॉट टू वर्क. जब फैमिली का, हाँ ये मेरा कंफर्ट है. उसमें होता है एक सर्विस है तो आपको कंटिन्यूस काम करना है. और मैं तो एट टाइम्स समर ब्रेक भी नहीं ले रही होती थी, कंटिन्यूसली 2-2 साल कंटिन्यूस काम कर रही होती थी. तो दैट वाज लाइक टू मच. तो मुझे इसमें अमिड सेवरल अदर बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल, बिकॉज मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि टीचिंग और लर्निंग का इतना बेहतरीन फील्ड है, बट दे आर नॉट पेड वेल, नॉट पेड वेल. सो अगर हमारे आई डोंट नो, हमारी सोसाइटी में एजुकेशन सेक्टर को ना वो बजट अलॉट होता है, ना वो इम्पोर्टेंस दी जाती है. सो ऊपर से मतलब हर कोई, इवन जो पेरेंट्स फ़ी पे कर रहे होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि ये लोग पता नहीं कितनी जायदादें बना रहे हैं. मैंने खुद स्कूल का फाइनेंस रन किया, ना नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में, आते हैं हम. Sure. अच्छा ये बताएं, जब वो क्लास 4th आपने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, तो क्लास 4th मुझे पता है कि पहला दिन बड़ा मुश्किल था, आप ऑलमोस्ट रोते हुए घर गई थी. जी तो बच्चों ने क्या किया था ऐसा कि इतना परेशान कर दिया? क्या कर रहे थे वो बच्चे? they were so full of मिक्स energy. थे, सॉरी मिक्स थे. गर्ल? No, it was a boys school. ओह, सब बच्चे बॉयज़. अच्छा मुझे लगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम we take those things for granted. मैंने कहा भाई मैं तो मास्टर्स करके आई, लैंग्वेज तो मेरे उल्टे हाथ की मार है. मसला क्लास 4 तो इस लाइक हलवा. उस हलवे ने जो मुझे बताए कि बेटा नॉलेज एक चीज़ है, हाउ टू डिलीवर नॉलेज इज़ अ टोटली डिफरेंट गेम, जिसको हम पेडागॉजी बोलते हैं. सो आपको पेडागॉजिकल स्किल्स तो सीखने पड़ेंगे. मुझे तो लगा जैसे एक शीशे की प्लेट में आप मार्बल्स रख के तो दे दें कि उनको बैलेंस करें. एक को रखो तो वो तो रोल होते जाते हैं ना, वो तो टिकते नहीं है कहीं. यही बच्चे कर रहे थे, दे वर नॉइजी. और जो कोई टीचर्स गुजरती थी वो ऐसे मुड़ के देखती हैं क्या हो रहा है, लाइक क्या मछली मंडी बनी हुई क्लासरूम. आई हैड 0 क्लासरूम स्किल्स बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि बच्चों को मैनेज कैसे, हाउ टू मैनेज चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम. पढ़ाना तो एक तरफ रह जाता है, पहले तो आप उन बच्चों को मैनेज करना सीखें, क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट, फिर पढ़ाएं.
تو وہ then I realized کہ نہیں بھائی I need to learn how to teach. تو وہ تھوڑی اسکول تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ کہ بی کوائٹ سٹ ڈاؤن, یہ وہ والا تو کلاس روم تھا نہیں. اچھا, تو وہ کوشش کی آپ نے کرنے کی؟ ہاں کی ہوگی ڈیفینیٹلی, مطلب ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ جو ہوتی ہے نا کہ پیار سے محبت سے. لیکن بچے تو ماشاء اللہ وہ تو چھوٹے چھوٹے ننے میزائلس تھے, ایک زوم کر کے ادھر جا رہا ہے, زوم کر کے ادھر جا رہا ہے. کتنے مزے کی آپ نے ایگزامپل دی, چھوٹے سے ننے بندے سے میزائل تھے. They were so full of energy. مجھے اتنی مزے کی باتیں ان کی یاد ہے, میں آج بھی ان کو یاد کرتی ہوں اور بہت انجوائے کرتی ہوں. کلاس 4 was so much fun. جیسے میں نے ان کو 4 لیٹر ورڈ سے ان کے سینٹینسز بنانے تھے, ان میں ایک ورڈ تھا بیٹ, BEAT. تو ایک بچے نے سینٹینس بنایا تھا, one day a bird do beat on me. یہ اتنے کیوٹ یہ جوک صرف اس ٹائم کے انجوائے کرنے کے تھے. ایک دن اسمبلی کے لیے ہوتا تھا, ٹیچرس کی ڈیوٹی ہوتی تھی سب بچوں کو اسمبلی کے لیے باہر بھیجنا, بیکاز گرمی ہوتی تھی نا تو بچے ادھر ادھر چھپ جاتے. تو ایک بچہ بالکل ڈیسک کے نیچے چھپا ہوا, تو میں نے وہاں سے آواز میں کہا سلمان وائی آر یو ہائڈنگ دیئر. تو اس نے کہا کہ مس دیر از سو مچ سن آؤٹ سائڈ. تو مجھے سو مچ سن والا تھا نا آئیڈیا, مجھے اتنا کیوٹ لگا. تو بہت پیاری باتیں کرتے ہیں بچے, بٹ مجھے وہ ڈیسپریٹ مومنٹس بھی یاد ہیں. اب میں دیکھتی تھی جب سینئر لوگوں کی کلاسز ہوتی تو بچے وہی والے بچے ایسے تمیز سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے, تو میں کہتی تھی میری کلاس میں کیا پرابلم ہے تم لوگوں کو. تو دین آئی ریئلائز کہ اب مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے, دس از مائی ویک ایریا. سو میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں اور جو ٹیچرس ٹیچنگ کے پروفیشن سے کنیکٹیڈ ہیں یا ہونا چاہتے ہیں, سمجھ لیں آپ کا نالج ایک طرف اور ٹیچنگ کا نالج ہاؤ ٹو ٹیچ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. اس کے لیے تیار ہو کے جائیں. تو پھر واپس مطلب اتنا ڈس ہارڈننگ پہلا ایکسپیرینس تھا, تو ہمت کیسے باندھی کہ دوسرے دن دوبارہ جاؤں اور بچوں کو اسی طرح فیس کروں اس طوفان کو؟ ہاں, سوچا نہیں ہے کچھ اور کر لیتی ہوں؟ نہیں بالکل نہیں. ایک تو ہماری فیملی میں مطلب یہ والی تو آپشن ہی نہیں تھی کبھی بھی گیو اپ کرنے والی, یہ پروفیشن. ہاں, لیکن ہمارے ہاں جنرلی سبھی اسی فیلڈ سے کنیکٹڈ ہیں, تو اور کوئی آپشن تھی نہیں میرے پاس جاب کی. اور یہ بڑے مزے کی جاب ہوتی ہے, اس میں 2 مہینے سمر کی چھٹی, اور کون سا پروفیشن ہے جو آپ کو 2 مہینے کی چھٹی بھی دیتا ہے ساتھ میں. خیر 2 دن بعد جب میں آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں یار ایک دفعہ پھر کوشش کر کے دیکھو, لیکن وہ سب سیلف انالیسس کے بعد ہوا تھا. آئی ریئلائز کہ نہیں یار آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ, سو آئی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹیچ. پھر میں نے اپنے سارے فری ٹائم اور وہ جو لیجر والا ٹائم ہوتا ہے, نوٹ بک چیکنگ میں گھر جا کے کرتی تھی. ساری نوٹ بکس 30 نوٹ بکس تھیلوں میں ڈال کے گھر لے جا کے رات کو نوٹ بک چیک کر رہی ہوتی تھی. اور اپنے جو فری ٹائم تھے اس میں میں سینئر لوگوں کی کلاس میں بیٹھتی تھی. میں ان سے اجازت لیتی تھی کہ کین آئی آبزرو یور کلاس, تو وہ مجھے الاؤ کرتی تھیں کہ ہاں آ جاؤ. میں تو بلکہ ایک دفعہ گئی ہیڈ مسٹریس کے آفس میں تیسرے دن, میں نے کہا نہیں پلیز آئی تھنک آئی ایم ناٹ فٹ فار ٹیچنگ, آئی تھنک آئی شوڈ کوئٹ. She said, no, I see a good teacher in you because you realize this is an area of improvement. تو یہی تو ٹیچرز ہمیں چاہیے جو یہ سمجھ سکیں کہ ان کو ان میں کمی ہے. تو کہنے کی تم میری کلاس میں آؤ, دیکھو میں تمہیں ایک ماڈل لیسن دکھاؤں گی, کم اینڈ سٹ ان مائی کلاس. تو یہاں سے میرا ایک ڈیولپمنٹ کا سفر شروع ہوا. اور یہی وہ جذبہ تھا کہ جب میں تھوڑا سا ساؤنڈ فٹنگ پہ آ گئی, جب مجھے ٹیچنگ سمجھ میں آئی کسی حد تک, میرا خیال ہے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے ٹیچنگ بالکل آ گئی ہے. تو جب مجھے لگا کہ اب ساؤنڈ فٹنگ ہے, تو میں ہر نئی آنے والی ٹیچر کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتی تھی کہ کم لرن وتھ می, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہی اسی اسٹیج سے گزری جس سے میں گزری. بس وہیں سے پھر ٹیچر ٹریننگ کا سفر شروع ہوا, پھر وہیں سے آگے اسکول ہیڈ شپ وغیرہ. لیکن وہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ آج بھی میرے اندر زندہ ہے. اچھا یہ بتائیں, تو وہ بچوں کو آپ نے دل جیتنے کی کوشش کی ہوگی تھوڑا سا اچھے سے, پہلی بار کب ہوا ایک سخت ڈیسیجن لینا پڑا, جب آپ نے یہ فیس کیا کہ نہیں یار بہت ہو گیا پیار سے, اب مجھے ایک ٹف ڈیسیجن لینا ہے تاکہ ان لوگوں کو تھوڑی رسپیکٹ بھی آئے اور یہ تھوڑے ڈسپلن ہوئے؟ کچھ یاد ہے کیا ہوا تھا اور کیسا ایکسپیرینس تھا؟ نہیں رابعہ, میرا بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. اوکے. جو میں نے اپنی سینئر جو مینٹور تھیں ان سے سیکھا تھا, اٹس نائدر بینگ سافٹ نار بینگ ٹف, ٹھیک ہے, اٹس سم ویئر ان بٹوین.
ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جسے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں, وہ ہے بینگ فرم. اوکے. اسٹیبلشنگ ڈسپلن ان دا کلاس روم از امپورٹنٹ. آپ جب بچوں کو بتا دیں کہ نو ونس گیٹنگ اپ فرام دا سیٹ, اف یو وانٹ ٹو آسک می, گڈ بوائز. سو آپ جب ایک دفعہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں اینڈ یو پریز دیم فار ایوری گڈ بیہیویئر. اوکے. وہ جنرلی کیا ہوتا ہے, ٹیچرز بچوں کو ان کی غلطیوں پہ ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ یو آر میکنگ نوائز, یو ڈوئنگ دس, یو ڈوئنگ دیٹ. بچے اور زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں. اسٹارٹ پریزنگ دیم فار بینگ گڈ. اب جب یہ کام شروع کرتے ہیں تو بچے کہتے ہیں او اس کو پریز کیا ہے تو میں بھی ایسے. کمپٹیشن. تو آہستہ آہستہ, اٹس نیور ون ڈے فلپ اوور, اٹس اے گریجول جرنی. بہت ہمت چاہیے, بہت انرجی چاہیے, بڑا آپ کو پرسیویرنس چاہیے. لیکن اگر آپ میں جذبہ ہے ٹو بی اے گڈ ٹیچر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نہ کر پائیں. آپ نے کتنی بڑی کلاسز کو بھی پڑھایا ہوا ہے, کتنی ایج تک کے بچوں کو پڑھایا ہوا ہے؟ میں نے کلاس 8 کو کوئی 4-5 سال پڑھایا. اوکے. پھر او لیولس کو پڑھایا 1-2 سال. اس کے بعد پھر میں ٹیچر ٹریننگ میں چلی گئی کمپلیٹلی. پھر آپ نے ٹیچنگ چھوڑ ہاں, دی. پھر ٹیچر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ بذات خود بہت ٹف تھا, جس میں ٹیچرز کے کورسز ہوتے تھے اور اس میں پھر گریجول موو ہوتی تھی. پہلے ایز اے ٹرینی یو سٹ تھرو دا سیشنز, پھر اس کے بعد آپ کو الاؤ ہوتا تھا کہ ناؤ یو کین انڈیپینڈنٹلی ٹیچ اے کورس. سو ایکٹنگ کی فیلڈ میں جب آپ آئیں تو آئی تھنک قصہ بھی آپ خود ہی سنا دیں کہ کیسے ہوا تھا. ہاں, ویل میرا تو بالکل ایک حادثاتی طور پہ میں انٹر ہوئی تھی. بیسکلی تو میرے بچے ہی گئے تھے, میرے دونوں بیٹے, یہ چھوٹے چھوٹے تھے, اور یہ گئے تھے ایک آڈیشن کے لیے. کسی ڈرامہ یا ایڈ کا؟ کسی پلے کے لیے. ایک بچوں کا چینل تھا, اس کے لیے میرے ہسبینڈ لے کے گئے تھے. ان دونوں کو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. یہ لے کے گئے تو میرے ہسبینڈ کا مجھے فون آئے, تو عارف کہنے لگے کہ بھائی یہ دونوں سلیکٹ ہو گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمیں ڈرامے میں ایک اسکول پرنسپل کا کیریکٹر چاہیے, تو آپ کی بیگم کر دیں گی, بھابھی سے بولیں کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو. ایسے اوکے, آئی ڈونٹ نو. بولے کہ تم کر لو گی؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اف آئی کین اور نو, کیونکہ کالج میں ہر طرح کا کام میں نے, مطلب نعت خوانی کا مقابلہ ہے, اسپیچز ہے, ڈیبیٹس ہے, میں ہر چیز. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتی تھی تو آپ نے کیا ہوا ہے؟ بہت, ہر چیز کی بھی. میں نے کہا چلو یہ بھی ایز این ایڈونچر, مجھے نئی چیزیں سیکھنے کا شوق بہت ہے, اور وہ ابھی بھی ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو. اور وہ ٹائم تھا کہ جب مجھے بڑا ینگ سا کرلی سے بالوں کا فنی سا ڈائریکٹر تھا, ینگ لیڈ اس ٹائم کا. تو وہ مجھے بیچارہ بہت اس نے ہمت سے ٹرین کیا کہ ہمیں کیمرے میں نہیں دیکھنا. اچھا اوکے, یہ وہ والا اسٹیج تھا بالکل بیبی. اور پھر بھی آپ کیمرے میں دیکھ رہی تھی؟ ہاں, مطلب 1-2 دفعہ. اور کچھ اتنے فنی مومنٹس مجھے یاد آتے ہیں کہ جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یو آر ناٹ ریئلی این ایکٹر. تو اس میں تھا کہ فون آتا ہے کہ شاہد صاحب, سر شاہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں نے فون اٹھایا اینڈ وہ اس نے کہا کہ سر شاہد کا, اوہ ہو سر شاہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب میں نے یوں کہا نا تو وہ ہی برسٹ انٹو لافٹر. ہی سیڈ آپ نے تو یہ ایکسپریشن دیا جیسے وہ ہر 5 منٹ بعد ایکسیڈنٹ کراتے ہیں, تو پھر اوہ ہو پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہتے ہیں کچھ تو سرپرائز رکھے. واز لائک بہت ایسی مومنٹس ہے ایڈیوسٹی والی, جب بالکل کچھ پتہ نہیں تھا. تو خیر کوئی بھی سفر ایک دم سے انسان مچھلی کی طرح سیکھ کے نہیں آتا. میں نہیں ایگری کرتی اس چیز سے کہ کوئی چیز ایک دم بہت ہی نا, ہوتے ہوں گے کچھ ایسے بھی لوگ, میں تو نہیں تھی کم از کم. آئی ہیڈ ٹو لرن ایوری تھنگ. اوکے. تو بس اس کے بعد سے پھر آفرز آنا شروع ہو گئی ہیں آپ کو؟ بس اس کے بعد جسے کہتے ہیں لو فائر پہ, سمرنگ فیس پہ رہا, بیکاز سنس آئی واز امپلائڈ تو میں کوئی سمر بریک ہو گئی, چھٹیاں وٹیاں ہوتی تھی تو پھر اس میں اپنا شوق پورا کر لیتی. لیکن وہ ایک لت لگ جاتی ہے نا جب, تو پھر آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو اسکرین پہ دیکھنا, اور یہ وہ مزہ آتا ہے. اور لوگ بھی پھر جب کہتے ہیں ہاں آپ نے اچھا کام کیا تھا, اچھا ریئلی, اوہ مائی گاڈ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں یار, اچھا. تو پھر بندہ کرتا بھی ہے کہ اچھا چلو. بس پھر آہستہ آہستہ ایک ٹائم آیا جب میں نے سوچا کہ بس پرائیویٹ سیکٹر میں بہت کام کر لیا, اب تھوڑا پبلک سیکٹر کی طرف جائیں. پھر میں لاہور کالج ویمن یونیورسٹی جوائن کی, وہاں 1.5 سال میں نے اسٹاف ڈیولپمنٹ سینٹر تھا اس کو ہیڈ کیا. اور اس کے بعد مجھے بڑے اچھے پروڈکشن ہاؤسز سے آفرز آتی تھیں, اور میں اس لیے نہیں کر پاتی تھی کہ ٹائم نہیں ہے. تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس فیلڈ میں آ کیوں نہیں جاتی, کیونکہ
مطلب اس ٹائپ کے ہمیں لوگ چاہیے جو ایجوکیٹڈ بھی ہوں, اس طرح کے بھی. میں یہی نہیں کہنا چاہ رہی تھی. I think it's very important to say that. I don't want to imply کہ خدا نہ خاصہ جو ہے وہ نہیں ہے, مطلب وہ ایک بڑی اوفینس ہوتی ہے. نہیں ایسی بات نہیں. آئی تھنک جو لوگ ہیں وہ بہت اچھا کام کریں, لیکن ہر انڈسٹری کا ایولیوشن ہوتا ہے. جس طرح ٹیچنگ میں بھی بہت ایولیوشن آیا ہے, تو اسی طرح ایکٹنگ میں بھی ہے. آپ مجھے ایسے دیکھے مت ہنسائیں, میں کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. No, serious. I think it's very very important کہ ایجوکیٹڈ لوگ آئیں. ایجوکیشن کبھی بھی آپ کو ہرٹ نہیں کرتی, اور اس انڈسٹری کی اگر سروائیول ہے تو یہ ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ بات چل رہی تھی, یا کوئی ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ ہوا, یا کوئی ایک ایسا رول آیا؟ یہ میری کیوریوسٹی ہو رہی تھی جب میں آپ کے بارے میں پڑھ بھی رہی تھی, کہ وہ ایسا کچھ ہوا جس نے آپ نے کہا کہ اچھا بس اب اللہ حافظ. نہیں, ایز سچ یہ تھا کہ جب مجھے لگا کہ جو ایکیڈیمک میرا جرنی تھا وہ ختم ہوا لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کے ساتھ, بیکاز جب وہاں کی وی سی چینج ہوئیں اور پھر تھنگز ور ویری انکلیئر. مجھے میرا رول ود دا نیو مینجمنٹ واز ناٹ کلیئر. پھر میں نے کہا کہ اچھا جب تک کہ وہ چیزیں سیٹ تھیں, ڈیفائنڈ تھیں, تو وہ دیٹ واز گڈ. جب وہ بہت انسرٹن سچویشن میں گیا تو پھر اس وقت میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, ناؤ از دا ٹائم فار می ٹو پک اپ مائی اینکر اینڈ پٹ اٹ ان سم ڈفرنٹ ڈیسٹینیشن. تو پھر میں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ بس اب میں اس فیلڈ میں آ رہی ہوں. آپ کے اسٹوڈنٹس تھے جو, اور آپ کے کولیگس تھے, اور جن کو آپ ٹیچنگ کے لیے بھی کر رہی تھیں, ان کا کیا رسپانس تھا جب آپ ایکٹنگ میں آنا شروع ہوئی اور آپ کا چہرہ ٹی وی پہ بہت زیادہ آنے لگا؟ پھر کیا مزہ آتا ہے, خاص طور پہ کیسے ریئیکٹ کرتے تھے؟ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. لائک ابھی بھی مجھے انسٹا پہ یا میسنجر پہ میرے پرانے اسٹوڈنٹس کے دفعہ بہت پہلے کے, لائک ایون وہی بوائز اسکول کے بچے جو اب بڑے ہو گئے ہوئے ہیں, ان کے بھی میسیجز آتے ہیں کہ میم وی سو یو ان سم پلے, اور اب ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. سو اٹس سو یو نو وی ٹیک پرائڈ ان سینگ یو دیئر. تو بڑا مزہ آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. کالیگس بھی بڑی خوشی سے کہتے ہیں, ہم بتاتے ہیں ہاں یہ ہماری کالیگ رہی ہیں. تو ایک دیٹس اے مومنٹ آف پرائڈ فار می. تو شروع میں جب لوگ پہچان, کوئی فین ریئیکشن ہے جو آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ پہلی بار کوئی پبلکلی کسی نے پہچانا اور مزے کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو؟ ہاں, مطلب وہ بس ایکسائٹنگ مومنٹس ہی ہوتے تھے. دیٹ واز گڈ. لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ میرے ماموں ناراض ہو گئے تھے. او ہو. میں گئی اپنے ماموں سے ملنے, ہی لیوز ان پنڈی. تو ممانی کے ساتھ گپ شپ لگی, اپنی کزن سے ملا لیا. تو میں نے کہا ماموں کہاں ہیں؟ تو شی سیڈ کو کمرے میں بیٹھے ہیں, جا کے مل لو. آئی واز سرپرائز. میں نے کہا باہر آئے نہیں ملنے کے لیے. میں گئی تو بڑے اچھے سے ملے. تھوڑی بار کہنے لگے یہ تم نے کیا کام شروع کر لیا ہے؟ میں نے کہا وٹ یو مین ماموں, کیا کام شروع کر لیا ہے؟ کہ اچھا بھلا ایک رسپیکٹیبل پروفیشن چھوڑ کے. میں نے کہا یہ بھی رسپیکٹیبل پروفیشن ہے ماموں. اینڈ اب وہ ٹائمس تھوڑے رہے ہیں, اب تو اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہی اس فیلڈ سے کنیکٹڈ ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ہماری سوسائٹی میں آج بھی اس کام کو نان سیریسلی لیا جاتا ہے. ویری فیو پیپل ٹیک اٹ ایز اے پروفیشن, اور جس کا مجھے تکلیف ہوتی ہے. مطلب ہم پروفیشنلی ہی کام کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, کمٹمنٹ ہوتی ہے, ٹارگیٹس ہوتے ہیں, وہی ہوتا ہے جیسے باقی سارے پروفیشنس پہ ہوتا ہے. لیکن سم ہاؤ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بس انجوائمنٹ ہے, اٹس ناٹ ورک. تو پھر میں نے خیر ان کو زیادہ کنونس تو نہیں کیا. بٹ اب میں نے دیکھا ہے کہ مومانی مجھے بتا رہی ہوتی ہیں ہاں تمہارے ماموں نے بھی دیکھا وہ پلے, وہ فلانا بھی دیکھا. میں نے کہا اچھا وہ اب دیکھنے لگے. تو اب ان کو تھوڑا کمفرٹ لیول ان کا بہتر ہو گیا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اچھا اچھے سیٹ اپس بھی ہوتے ہیں. آپ کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. مجھے بھی اکثر یہ لگتا ہے کہ صحیح ہے وہ لوگ تو کر رہے ہوتے, بٹ ایز اے پرسن بھی مجھے لگتا ہے کہ فیملیز کبھی کبھی یہ بھول جاتی ہیں. جیسے آپ کا ماشاء اللہ سے اتنا ایکسپیرینس, اتنا سب کچھ, تو اگر آپ ڈیسیجن لے رہی ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہی ہوگی, کچھ سوچ کے. ہاں, تو مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, فیس کرتی ہوں میں بھی, مجھے بھی لگتا ہے جب لوگ اس طرح کی بات بولتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیسے آپ کر رہی ہیں, کہ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم ایز ہیومنز بھی تو ہم نے اپنے آپ کو کچھ ایکسپیرینس اسٹیبلش کیا ہوا ہے, کچھ ہمارا بھی تو ایک وہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کچھ سوچ کے ہی کر رہے ہوں گے, کچھ اس میں سیفٹی ہوگی. یہ مجھے بڑی آپ نے کہی تو مجھے بات ہٹ کی کہ ہماری اپنی انٹیگریٹی بھی تو ہوتی ہے نا. ہاں بالکل ہوتی ہے. اور مجھے بلکہ ایک اور بڑی میرا کنسرن تھا
جو ہمیشہ میرے ہسبینڈ تو کہتے تھے فضول باتیں سوچتی ہو تم، لیکن یہ میرا کنسرن تھا. میں نے کہا آگے بچوں کی شادیاں رشتے وشتے ہوں گے تو مطلب کیا بتائیں گے کہ میں انٹرسٹنگ بات بولی, میں نے تو یہ سوچی نہیں تھی کبھی. ہاں لوگ تو جنرلی بڑا عجیب یو نیور نو کہ دوسری فیملی اس کو کیسے لیتی ہے. تو میں نے کہا اگر اور لوگ کہیں گے کہ پہلے تو چلے میں ایجوکیشن سیکٹر میں تھی تو بڑے فخر سے ہم بتاتے تھے کہ یہ اب آپ نے لیا بالکل. اب وہ ابھی ریسنٹلی میری بیٹی گئی کسی انٹرویو کے, آج کل وہ ریسنٹلی ابھی اس کی گریجویشن ہوئی ہے تو شی از گوئنگ فار انٹرویوز اینڈ آل. تو آ کے گاڑی میں بیٹھی تو کہنے کہ ہاں دے ور آسکنگ واٹ آر یور پیرنٹس ڈوئنگ. سیڈ مائی فادر از این آرکیٹیکٹ اینڈ مائی مدر از این ایکٹریس. آئی ٹرنڈ اراؤنڈ سیڈ واٹ. ہاں تو آپ ایکٹنگ نہیں کرتی ہیں کیا, اس میں واٹس رانگ ود دیٹ. اوکے آل رائٹ. مجھے تھوڑا سا ایسے دھچکا سا لگا. تو خیر وہ یو نیور نو ہاؤ دی ادر پرسن میں ٹیک اٹ پازیٹیولی اور نیگیٹیولی. یہ ویلڈ ایک کنسرن ہے, ایک کنسرن تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے دونوں بچوں کی فیملیز الحمد للہ انہوں نے دے ٹیک پرائڈ ان دیٹ ماشاء اللہ. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. اور آپ کے ہسبینڈ, ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ بھائی وہ سپورٹ نہ کرتے تو میں یہ کام کبھی کرتی ہی نہیں. ہی واز دا ون ہو ایکچولی یو نو ہی واز دیئر ود می. وہ کبھی کبھی جب میں تھوڑا ڈر بھی جاتی تھی نا کہ یہ نہیں ہو سکتا یا یو نو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, تو ہی آلویز سیٹ کہ نہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ کمپلیٹ ٹرسٹ ہوتا ہے اور آئی او اے لاٹ ٹو ہم فار دس کہ وہ مجھے شاید سپورٹ نہ کرتے تو میں بہت جلدی یہ چھوڑ کے دوبارہ واپس اسی فیلڈ میں جا چکی ہوتی. صحیح کہ. اور بچے ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ آئی ایم شیور سپورٹ کرتے ہیں, بٹ جب وہ دیکھتے تھے کوئی انٹرسٹنگ کامنٹ دیتے تھے؟ بچے پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ کامنٹ دیتے ہیں جب کوئی چیز ان کو ان کے دوست یا ان کی فرینڈ سرکل سے آ رہا ہوتا ہے نا کہ یار وہ ان کا ہم تمہاری ممی کا آج کل وہ ڈرامہ چل رہا ہے دیکھ رہے ہو, اچھی فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے, پھر تو بڑے ایکسائٹیڈ. اچھا میں نے سنا آپ کا یہ ڈرامہ چل رہا. میں نے کہا تم لوگ خود بھی دیکھ لیا کرو. تو مطلب خوش ہوتے ہیں پھر وہ آف کورس جب دوست اور سب لوگ بول رہے ہوتے ہیں. یا جیسے کبھی کسی دوست کے گھر جاتے ہیں تو ان کے دوست کی امی کہیں گی کہ بھائی اپنی امی کو سلام کہنا, ان کے میں ڈرامے دیکھتی ہوں, بہت اچھا کام کرتی ہے. تو بڑے خوشی خوشی آ کے بتا رہے ارسلان کی ممی یہ کہہ رہی تھیں. سو کیوٹ. اچھا شادی آپ کی ارینج تھی لو میرج؟ ارینج میرج. ارینج میرج. ہاں, اور لو بعد میں ہوا تھا. حالانکہ میرا ارمان تھا جس پہ عارف ہمیشہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ لو میرج ہی ہے, میں نے ہی تمہیں پسند کیا. صحیح تو کہہ رہے ہو سکتے ہیں نا. ایک شادی پہ ہم لوگ گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے دیکھا تھا اور ہی سیٹ کہ میں نے تمہیں اسپاٹ کیا تھا, میں نے ہی امی کو بھیجا تھا. میں نے کہا نہیں میرے پاس تو آپ کی امی آئی تھیں اینڈ شی واز آسکنگ می کویسچنز اینڈ آئی ڈidn't know like why is she asking me so many personal questions. آپ کے ابو کیا کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اچھا شادی پہ انہوں نے اسی وقت آ کے فوراً آپ سے پوچھ لیا؟ پیار سے نا, اور بیٹا کیسے آپ کس طرف سے آئے ہیں دلہا دلہن, بیکاز بالکل ہم لوگ ان نون تھے. تو پھر میں نے بتایا کہ جی وہ فلاں یہ آئے میں امی ابو, میری دادی تھی میرے ساتھ. تو کہنے کی اچھا کہاں رہتے ہیں آپ؟ تو میں جا کے نا گھر میں میرے گرینڈ پیرنٹس نے جو پالا, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا مجھے اسے کیوں سوال کر رہی تھی؟ تو وہ مسکرائیں, کہنے کی کہ اچھا پتہ چل جائے گا. اور پھر وہ ساتھ اگلے دن فون آ گیا. میں یہی کہنے والی تھی, انہوں نے کہا بیٹا آنے والا ہے کوئی. تو بس پھر پتہ چلا. تو جس میں ہمیشہ عارف کہتے نہیں میں نے تمہیں پسند کیا تھا تو اٹس اے لو. میں ان کے ساتھ ہوں, بالکل ان کے ساتھ ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بھی پسند کیا تو آپ بھی مان لیں. آپ دیکھیے کہ وہ خود آ کے آپ سے بات کرتے تو آکورڈ نہیں ہوتا, آپ تو گھبرا جاتے ہیں. میں تو اکھڑ جاتی بالکل, مطلب آئی کونٹ امیجن کہ اگر وہ آ کے مجھے کہہ دیتے تو میں تو گڑبڑا کے بے ہوش ہو جاتی. تو ایگزیکٹلی نا, تو انہوں نے صحیح کیا نا. ہاں بہت اچھا کیا. اور لیکن یہ کہ جہاں تک کہ رشتے کی بات چلنا شروع ہو گئی, میرے پیرنٹس وزٹ بھی کر کے آ گئے. میں نے کہا مجھے شکل تو دکھا دو لڑکے کی, آپ لوگ رشتہ طے کرنے تک کے فیز پہ آ گئے. پھر خیر دے ارینج ٹی پارٹی دا تھرڈ پارٹیز ہاؤس, جو مڈل فیملی تھی, انہوں نے چائے ارینج کی, پھر دونوں کو بلایا. پھر ہمیں یہ لوگ پارک لے کے گئے, مال ٹاؤن پارک. ہمیں دونوں کو اکیلے بینچ پہ بٹھا کے سب تتر بتر ہو گئے کہ اچھا جی اب بات کریں. تو اس طرح سے ہم نے پہلی دفعہ آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات کی تھی. تو بڑی ہماری ٹپکلی ارینج ٹائپ میرج تھی. بٹ آئی بلیو کہ ارینج میرج جس میں بعد میں محبت ڈیولپ ہو
وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے. زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے. ڈر نہیں لگتا ایک بالکل ان نون بندے سے شادی کر لینا, اس کو جانتے بھی نہیں ہیں آپ؟ بہت ڈر لگ رہا تھا. اوف اللہ, جب میں بیاہ کے, میں نے تو کپڑوں سے جولری کے چکر میں شادی کری. میں نے کہا چلو کپڑے ملیں گے یہ وہ, کیونکہ جب بھی بات کرتے تھے نا بڑے کہ اچھا شادیاں وادیاں, تو میں کہتی میں نہیں کرنی شادی. تو جب ہو گئی شادی میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں, اتنے سارے کپڑے وپڑے بنیں گے, جوتے شوتے آئیں گے. تو اب کر لی شادی. جس دن اب بارات رخصت ہوئی, خدا حافظ, میرے کو وہ یار یہ تو کچھ سیریس کام ہو رہا ہے, واقعی ہو رہا ہے کچھ, واقعی سیریس گیم ہے. تو ڈر بہت لگا تھا, لیکن پوری فیملی دے ور ویری ویری اکاموڈیٹنگ, بہت اچھے. That's so nice. And I think انہوں نے اتنا سپورٹ بھی آپ کو کیا ہے تھرو آؤٹ, اور آپ کا جس طرح آپ بتا بھی رہی ہیں, سو اٹس ویری نائس. تو میں ان کے ساتھ ہوں, انہوں نے آپ کو پسند کیا تھا. آپ کی ہاف لو میرج ہے؟ نہیں, پوری لو میرج ہے, بیکاز ناٹ اونلی دیٹ ہی لوڈ می. اور دیکھیں پیار محبت صرف پھول دینے سے اور چاکلیٹس دینے سے نہیں پروو ہوتا. پیار سپورٹ دینے سے, ٹرسٹ کرنے سے ہوتا ہے. ٹرو. ہی از آلویز بین دیئر فار می. میں آج بھی, میں نے ایئرپورٹ جانا ہوتا تو اٹ سے میں تمہیں چھوڑ کے آؤں, پلیز چھوڑ دیں, پلیز آئی ٹیک اے کیب اینڈ گو. کیا ضرورت ہے, گاڑی جائے گی, نہیں میں تمہیں چھوڑ کے آؤں. یا میں نے آنا ہوتا ہے تو ہیٹ کام, زہر, وہ دونوں, عارف دونوں آتے ہیں مجھے پک کرنے کے لیے. یہ پیار ہوتا ہے. اف آئی ایم انویل تو اٹ آلویز چیک, اچھا تم نے دوائی کھا لی تھی, اب تو نہیں سر میں درد ہو رہا ہے وہ. تو میرے خیال میں یہ اصل پیار ہوتا ہے. اچھا, ابھی ہم شادی والی ٹاپک پہ تھوڑا اور ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, بٹ بیچ میں آپ کے ایکٹنگ والی کریئر کو سائڈ پہ کر کے پھر اس پہ آتی ہیں. جتنے بھی میں آپ کی پرفارمنسز دیکھتی ہوں, اتنی منجھی ہوئی پرفارمنس ہوتی ہے. جس رول میں آپ جاتی ہیں وہ مطلب سیریسلی, ابھی آپ خدا محبت میں بھی جب تھیں, ہم تم میں, حالانکہ ہم تم میں مطلب رول جو آرڈنری رول, بٹ یو میڈ اٹ سو انٹرسٹنگ. اتنا مزہ آتا تھا ایوری ٹائم. او میں کپڑے استری آن کر کے چھوڑ کے آ گئی, او میں یہ اتنے اچھے طریقے سے آپ کرتی ہیں, چاہے وہ چھوٹا رول ہو چاہے وہ بڑا رول ہو. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کرافٹ آپ نے کیسے سیکھا, کیسے امپروو کیا, بیکاز آپ کی تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی. اور میں کہیں پڑھ بھی رہی تھی کہ آپ نے کہیں لکھا تھا کہ میں کچھ آپ نے مینشن کیا تھا, تو آپ خود ہی اگر شیئر کر سکتی ہیں تو. میری لک کسی بھی پرفارمنس میں ایک پرسنٹیج ضرور ہوتی ہے ڈائریکٹر کی. اگر آپ ڈائریکٹر کا مائنڈ اور ایک اچھی گفتگو کے بعد سمجھ سکیں کہ ڈائریکٹر کی کیا اپروچ ہے ایک کیریکٹر کے لیے, اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اپنے ایکشن سے, تو وہ بہت میٹر کرتی ہے. جیسے کاشف نثار صاحب کے ساتھ کام کیا میں نے, وہ بھی بہت پریسیژن کے ساتھ کام لیتے ہیں. اسی طرح دانش نواز کے ساتھ بھی جب میں نے کام کیا, ہی از بریلینٹ. اچھا, شروع میں جو ہے نا یہ کیریکٹر, بیکاز یہ کامیڈی ٹائپ کا پلے میں نے دیکھا جائے تو آفیشیلی فرسٹ ٹائم کیا, تو وہ شروع میں نا مجھے دانش کی سمجھ نہیں, دانش کا ہماری روز کچھ نہ وہ مجھے آ کے, ارے نہیں نا یار میری بات سنیں, یہ یوں. میں کہتی اچھا مجھ سے ابھی بھی نہیں ہو رہا تو پھر نکال دے مجھے ڈرامے. بہت میں اپسیٹ ہوں, میں نے کہا یار مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن مجھے 2-3 دن کے بعد سمجھ میں آیا. پیس جو ہوتی ہے کامیڈی کی پیس ایک تھوڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. میں پہلی دفعہ وہ کر رہی تھی, تو وہ جب آپ کو سمجھ میں آ جائے نا ایک کیریکٹر, اس کی ڈیپتھ, اس کی پیس, تو پھر چیزیں کرنی آسان ہو جاتی ہیں. سو ہم تم والے کیریکٹر کے لیے تو میجر کریڈٹ دانش نواز کو جاتا ہے. ہی ورکڈ ریئلی ہارڈ, بیکاز وہ جو پیسنگ اینڈ ٹائمنگ تھی وہ ساری اس نے فکس کرائی ہے. بیکاز ہیڈ ہی ناٹ بین دیر تو شاید میں اس کو اس طرح سے پرفارم کر نہیں پاتی. اور ایک اور بھی میجک ہوتا ہے وچ از لائک ٹیم کی بھی اپنی ایک کوہیرنس ہوتی ہے, اپنی ایک انرجی ہوتی ہے. بالکل. تو جب سارے ببلی کیریکٹر ہائی انرجی لیول کے ساتھ آتے ہیں سیٹ پہ نا, تو وہ ایک میجک کریٹ ہوتا ہے. سو ہمارا بڑا ہائی انرجی والا وہ پلے تھا, بہت انجوائے کیا ہے. آئی مین ابھی بھی میں امیجن کرتی ہوں کہ ہم نے رمضان میں روزے رکھ کے شدید گرمی میں یہ ڈرامہ شوٹ کیا ہے, لیکن اتنا انجوائے کیا ہے کہ لائک مزہ آ گیا, نتھنگ ایلس. آج کل جو بہت سی کانورسیشنز ہوتی ہیں سینئر ایکٹرس کی, کہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. کچھ کا یہ کمپلین ہوتی ہے کہ جو نئے ایکٹرز ہیں ان کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ان میں وہ جو سینئر ایکٹرس کی طرف رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ ان کی طرف سے بھی نہیں آتی, پروڈکشن ہاؤسز سے بھی وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ میری فلاسفی تو یہ ہے کہ آپ
you give love, you give respect to get love and to get respect. Okay. میرا بنیادی اصول یہی ہے. اینڈ آئی بلیو کہ آپ جب دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی ان ریٹرن ملتی ہے. اگر میں اسیوم کروں کہ میں سینئر ہوں اور مجھے کوئی اگلا سلام کرے تو آئی کوڈ بی ڈس اپوائنٹڈ کہ اگلا ادرس may not bother. تو پھر بلا وجہ خود کو دکھ دینے والی بات ہے. یہ میری فلاسفی ہے, رائٹ اور رانگ, لیکن یہ میرا ذاتی فلسفہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نہیں دینا چاہتا رسپیکٹ یا آپ سے نہیں بات کرنا چاہتا تو آئی ڈونٹ نیسسریلی اسٹرائک اے کانورسیشن. میں جنرلی اپنے ساتھ کوئی کتاب رکھتی ہوں یا کوئی چیز میرے پاس ایک نہ ایک کوئی بک یا کوئی چیز میرے فون میں آلریڈی ڈاؤن لوڈیڈ ہوتی ہے. آئی کیپ مائی سیلف بزی. کام سے کام, ہاں اگر کوئی اچھی کوئی انوائٹ کرے بات میں تو آپ کر لیں, بلا وجہ کیوں آپ کرپ کریں اور اپنے لیے چیزیں مشکل بنائیں. بٹ یہ ایکسپیرینس ہے, آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. دیکھیں سب جگہ نہیں بٹ کہیں کہیں ایک بڑا ہیٹروجینس گروپ ہوتا ہے. آپ کسی بھی ٹیم میں چلے جائیں, کسی بھی سیٹ پہ چلے جائیں, مختلف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر کوئی ڈفرینٹ ایکسپیرینس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. تو بیسٹ تو میرا فارمولا تو یہی ہے کہ رسپیکٹ دے اور رسپیکٹ لیں. لیکن اگر کوئی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے, میں نہیں کہوں گی اچھا اور برا, میں نہیں کہوں گی, ہم صرف ڈفرینٹ ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ میری ٹائپ کا نہیں ہے, بندی وہ اور طرح کی کوئی چیز میں بلیو کرتی ہے, نہیں بات کرنا چاہتی, پرفیکٹلی فائن, یہ اس کا رائٹ ہے. تو میں تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیتی ہوں, پلیزنٹلی اینڈ نائسلی. ورک ریلیشن شپ اور ایموشنل کنیکشن, یہ دونوں چیزوں کو تھوڑا منگل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کام کرنا ہے تو کرنا ہے. تو آپ کو کسی نے کچھ کہہ بھی دیا, یا اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے ایٹ ٹائمس, بڑی عجیب عجیب باتیں بھی سیٹ پہ ہو جاتی ہیں, درگزر کرنا چاہیے. بیکاز کوئی چیز ایور لاسٹنگ تو ہے نہیں. یہ ایک پروجیکٹ ہے, ختم ہو جائے گی, یو موو آن, یو موو ان ٹو اندر ٹیم. تو جتنا اچھا خوش اسلوبی سے آپ اس کو گزار لیں گے اتنا اچھا. آپ میرڈ ماشاء اللہ سے, اچھی آپ کی میرڈ لائف ہے, بہت خوش رہ رہی ہیں, کام بھی کر رہی تھی ساتھ, بچے بھی آپ نے ریز کیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے ورکنگ وومن ہماری سوسائٹی کون سے چیلنجز ہیں جس کو ریکگنائز نہیں کرتی ہے, کیا فیس کرنے پڑتے ہیں جب عورت کام بھی کر رہی ہو اور گھر بھی سنبھال رہی ہو, اور کیا ایسی چیزیں جن کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ وہ ایشوز ہیں یا وہ چیلنجز ہوتے ہیں, اتنے ہم لوگ اوبلیوین میں رہ رہے ہیں, لیکن وہ ایکچولی فار ایک عورت جو کام بھی کر رہی ہو, گھر بھی سنبھال رہی ہو, اس کو یہ بہت فیس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ملٹی ٹاسکنگ ہے. اس نے گھر بھی دیکھنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اور کبھی نہ کبھی تو کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو ہی جائے گی. جی, کہیں بچوں کا کوئی ٹائم نگلیکٹ ہوگا. اب میرے بچے جب بچپن کی کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کبھی کبھار مجھے لٹرلی فرائٹفل فیلنگ آتی ہے کہ وے واز آئی when they were having this kind of fun or they were having this kind of a fear. اچھا یا برا کوئی ایموشنل ایکسپیرینس جب ڈسکس کرتے ہیں تو میں اپنے سے سوال کرتی ہوں کہ میں کہاں تھی. پرابلی کہیں نوٹ بک چیک کر رہی ہوں گی, پرابلی میں کہیں اور بزی ہوں گی. تو مجھے ایک تھوڑی سی ایک دھچکا لگتا ہے کہ میں نہیں تھی ان کے ساتھ اس مومنٹ پہ, یا میں کہیں آکوپائڈ تھی. یہ ہر ورکنگ وومن کا ڈیلیما ہوگا ہی. کہیں ملنے ملانے میں کوتاہی ہوگی, کہیں تو مطلب آئی کانٹ بی 100% ایوری ویئر. آف کورس آپ جب ڈیوائڈ کر دیں گے اپنی ذات کو مختلف حصوں میں, کہیں گھرستی میں کچھ اونچ نیچ آئے گی. تو پلیز اگر ایک بندی اتنے ساری چیزیں مینیج کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, اور اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو درگزر کریں, خدا را اس کو سپورٹ کریں, وہ بہت محنت کر رہی ہے. لیکن ایک ساتھ میں یہ بھی بات کروں گی رابعہ, جب میں نے گھر کو ایز اے ہاؤس وائف بھی مینیج کیا تو میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اگنورڈ ہاؤس وائف کی محنت ہے. میں تو کہتی ہوں بہت مشکل جاب ہے, سب سے مشکل جاب, unrecognized, نیور تھینک فار. اور ہر کوئی سمجھتا ہے اچھا بھائی اور کچھ نہیں, ارے جاب تھوڑی کرتی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, جو آپ کو ٹائم پہ دھلی ہوئی بیڈ شیٹس اور سرہانے لگے ہوئے مل رہے ہیں, آپ کو اچھا کھانا وقت پہ مل رہا ہے, فریش گھر کا بنا ہوا مل رہا ہے, کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. کوئی گھر کا بجٹ دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے کہ آپ کو فریش چیز, آپ کے ریفریجریٹرز صحیح ہے, کوئی سبزی گل سڑ نہیں رہی, بیکاز وہ اپ ٹو ڈیٹ ہر چیز مینیج کر رہی ہے. تو یہ ہر چیز کو ریکگنائز کریں, ہر کسی کی کنٹریبیوشن ہے. تو میں تو سلیوٹ کرتی ہوں ان تمام خواتین کو جو گھر بیٹھ کے گھر مینیج کر رہی ہیں. سب سے مشکل کام ہے. ہمیں تو پھر بینیفٹ ہوتا ہے کہ چلو وی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ہومز اکانومی,
کچھ نظر آتا ہے, سالڈ نظر آ رہا ہے. اور جو لوگ جو خواتین گھر پہ سب کچھ مینیج کر رہی ہیں, جو بیس سنبھالے ہوئے ہیں, جیسے کہتے ہیں فورٹ سنبھالا ہوا ہے, جو آپ کو انیبل کرتی ہیں کہ آپ جاؤ جا کے کام کرو, آپ سب گھوم گھام کے کام کر کے آتے ہیں, تو کون ہے جو آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور میز لگاتا ہے آپ کے لیے کھانے کے لیے؟ ان کو بھی ریکگنائز کرنا ضروری ہے. آپ لڑکیوں کو کیا ایڈوائز کریں گی, وہ تمام لڑکیاں جو ابھی جاب بھی کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ ساتھ میں اپنا گھر بھی مینیج کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو کیا ٹپس دے سکتی ہیں آپ کچھ کہ اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں؟ اس کا تو میں تو اپنے ایکسپیرینس سے یہ کہوں گی کہ جتنا بھی آرگنائزڈ ہو سکیں, ٹائم مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اپنے وقت کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کریں. جب تک ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ نہیں بنائیں گے نا, اپنے ٹائم کو مینیج کرنا نہیں سیکھیں گے, ہم کوئی بھی کام اچھا نہیں کر پائیں گے. دیر ور مومنٹس, اور محنت کرنے سے گھبرائیں کبھی نہیں. دیر ور مومنٹس, جو میں بتا رہی تھی کہ جاب میں بچوں کو سلا کے, میں نے جب ٹریننگ کورسز کیے بھی, ہمارے ہاں مینڈیٹری ہوتا تھا کہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ نے پھر کورسز بھی اٹینڈ کرنے ہیں, سرٹیفکیٹ کورسز یا ڈپلوما کورسز ہوتے تھے. اب میں بچوں کو سلا کے رات کے 10 بجے کے بعد یا نوٹ بک چیک کر رہی ہوتی تھی, پیپر میکنگ میں ان کو سلانے کے بعد رات جاگ کے کر رہی ہوتی تھی, پھر ارلی مارننگ صبح اٹھ کے وہ ساری ڈرل سب کچھ, صبح اٹھنا ہے, خود بھی تیار ہونا ہے, بچوں کو بھی تیار کرنا ہے, بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, اسکول پہنچنا ہے, پورا دن 8 گھنٹے جاب کے بعد پھر گھر آنا ہے. سو یہ سب چیزیں کرنے کے علاوہ پھر ایکسٹرا ٹائم نکالنا ہے اپنی تعلیم کے لیے بھی, اپنی گروتھ کے لیے. کوئی آسان کام نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. اگر آپ سوچیں کہ کچھ پکا پکایا حلوہ آپ کو پلیٹ میں مل جائے گا, تو ایسا تو ہے ہی نہیں. آپ کوئی پروفیشن لے لیں, اگر آپ نے اس میں ایکسیل کرنا ہے اور اپنا نام بنانا ہے تو آسان رستہ تو نہیں ہے. آپ ایکٹنگ کے پروفیشن میں لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ایسے ہم جائیں گے اور یوں پیسے آ جائیں گے, کہیں سے دولت آ جائے. میرا ٹیلر سمجھتا ہے میں بہت پیسے کماتی ہوں, کہتا باجی آپ کو کیا ٹینشن ہے, آپ بنائیں آرام سے, آپ اس پیسے جوڑے کے پیسے, کہتا آپ کیوں ایک سوٹ کے پیسوں کے پیچھے سودے بازی, چھوڑے نا, آپ بل پہ سائن کیا کریں, چیک پہ. میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو, بارش ہوتی ہے نوٹوں کی, کیا ہوتا ہے, کیا سمجھتے ہو. تو لوگ جنرلی سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. ایک اسٹور پہ میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا اس کے ساتھ کے اور پیسز مل جائیں گے, کہتے جی آپ بس پیسز بتائیں. میں نے کہا کتنے کا ایک, اس نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے, بس آپ بل پے کریں. میں نے کہا بھائی ایسا کوئی چکر نہیں ہے, ہر چیز محنت سے کمائی جاتی ہے. سو اٹس اے لاٹ آف ہارڈ ورک. سو ٹائم مینجمنٹ کریں, اپنے فائنینسز مینیج کریں, بہت ضروری ہے. دیکھیں کہاں پہ ضروری, اور ایک بچت کی عادت ڈالیں. میں ینگ گرلز کو کہوں گی کہ بالکل سٹارٹ سے اپنے لیے پیسے سیو کرنا سیکھیں, چاہے 500 روپے بچائیں, 1000 روپے بچائیں. لیکن میں نے دیکھا ہم ایز اے نیشن سیونگ کے اوپر بالکل بھی نہیں توجہ دیتے. بہت ضروری ہے اچھے وقتوں میں اپنے پیسے سیو کریں, آگے ٹائمز میں کام آتے ہیں. بہت اچھی آپ نے 2-3 اچھی ٹپس دی ہیں. اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ شیئر کر سکتی ہیں پریکٹیکل ٹپس, یو نو, رادر دین بس ایسی باتیں کرنے کا. بس جو مجھے زندگی نے چیزیں سکھائیں, ٹائم مینجمنٹ, اور ہمیشہ ایک اپنا سیلف آڈٹ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, اپنے کو خود تنقیدی نظروں سے اپنے کام کو دیکھیں. میں اپنا پلے کبھی اس لیے نہیں دیکھتی کہ میں ٹی وی پہ آ رہی ہوں, میں اپنا کام بہت کرٹیکلی دیکھتی ہوں. او مائی گاڈ, یہ اس میں تھوڑا سا پیس ایسے ہونا چاہیے تھا, ارے نہیں اس میں دیکھو بال کتنے خراب ہوئے ہوئے, یہ وہ اس مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں. اپنی سیلف ڈیولپمنٹ, ٹیچنگ کا جو سارا بھی ہم نے کہانی شیئر کی ہے, مقصد صرف یہ تھا کہ آئی واز اویئر آف مائی شارٹ کمنگس. ابھی بھی ہم سب ہر وقت زندگی کے ہر لمحے کچھ سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. تو جہاں یہ سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے نا, وہاں پہ ہماری ڈیولپمنٹ بھی رک جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مردوں کو کیا ایڈوائس دیں گی, ہاؤ کین دے سپورٹ دیئر وائفس؟ 3 ٹپس بتائیں. 3 نمبر 1, ٹرسٹ دم. اوکے, اگر وہ گھر سے نکلتی ہیں, گھر سے باہر, تو وہ کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں نکل رہی ہیں, ان کے لیے کام انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, وہ بھی انہی کی طرح سے محنت کر رہی ہیں. نمبر 2, سپورٹ دیم. یہ جو ہوتا ہے نا کہ دونوں کام کر کے گھر آتے ہیں, جیسے ہی گھر آتے ہیں خواتین تو جا کے کپڑے بدلے, بازو فولڈ کیے اور چلو جی روٹی بنا رہی ہیں, اور آدمی ہیں وہ جوتے اتارے, ٹی وی کا ریموٹ پکڑا, چلو بھائی آپ ٹی وی دیکھو. تو ایسا نہیں کریں. اگر وہ کھانا بنانے کے لیے, گرم کرنے کے لیے, روٹی بنانے کے کچن میں گئی ہے, آپ ٹیبل پہ برتن رکھ دیں, بی اے پارٹ آف دم. اور تیسرا ٹپ یہ کہ اگر وہ کام
کے لیے جاتی ہیں اور اپنے آپ کو بنا سنوار کے گھر سے نکلتی ہیں تو اس کے لیے ان کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے. ہر کسی کا اچھا لگنا, اپنے کو ٹھیک رکھنا ان کا بیسک رائٹ ہے. تو ان کو وہ تھوڑا سا روم ضرور دیں. ہاں, فضول خرچی کی طرف نہ چلی جائیں, لیکن بیسک جو ایک گرومنگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, چونکہ انہوں نے گھر سے باہر جانا ہے تو ان کو کپڑے بھی بنانے, تو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ کی بھی اچھا لگے گا نا, اور وہ فائنینشیل گین لے کر آ رہی ہیں نا, تو ان کو سپورٹ کریں بیکاز وہ آپ کا ایک ہاتھ ہے. اور اگر وہ اپنی سیلف کانفیڈنس یا اپنی سیلف فلفلمنٹ کے لیے بھی جاب کر رہی ہیں تو پھر بھی سپورٹ کرنا بالکل سپورٹ کریں, اچھی بات ہے. ایز مدر آف سنس آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورتوں پہ کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور کتنی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پہ, بٹ مرد بھی تو اس معاشرے کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, ان کی بھی تو پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی عورتوں کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. رابعہ, ہمارے گھر میں نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ, کبھی گفتگو ہوتی ہے, ڈبیٹ کیا گفتگو جب بھی ہوتی ہے نا, تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کیوں کیٹیگریز میں دیکھتے ہیں, ہم جینڈر بیسڈ گفتگو کرتے ہی کیوں ہیں. اگر عورتوں کے لیے مطلب محنت کرنا ضروری ہے تو مردوں کے لیے بھی ہے. جب وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں تو ہم ان کو الگ کیوں سوچتے ہیں؟ لڑکوں کو بھی آف کورس ایز اے مدر, ایز پیرنٹس وی ہیو ٹو انشور کہ ہمارے بچے, ہمارے جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کو رسپیکٹ دیں, اور یہ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. میرا خیال ہے کہ اٹ گوز بوتھ ویز. مجھے اپنی بیٹی کو بھی ویسے ہی بتانا ہے. دیکھیں, ایک بڑا خطرناک جو نوشن جو مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں, ہم لڑکوں کو تو کہتے ہیں کہ دیکھو لڑکی کی رسپیکٹ کرو, یہ وہ. لڑکیاں کہیں مجھے پتہ ہے بڑی کنٹروورشل بات ہونے والی ہے, لیکن آئی کانٹ ہیلپ سیئنگ دس, کہیں لڑکیاں انڈیو ایڈوانٹیج لے جاتی ہیں اس چیز کا. یہ ہماری سوسائٹی ہے کہ لڑکا آپ کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے تو ٹیک اٹ ایز ایز جیسچر آف جینٹل مین ہے وہ, بھائی بڑی اچھی بات ہے. اس نے ایک کائنڈنیس کا جیسچر آپ کو دیا ہے, ٹیک اٹ ایز این ایڈوانٹیج. اب ویسٹرن ورلڈ میں جائیں, آپ کے لیے ہارڈلی کوئی دروازہ کھولے گا, یو آر ون آف دم, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو اتنی جو رسپیکٹ دیتے ہیں بینگ اے وومن, تو اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھائیں. لڑکیاں اور بعض خواتین بھی, لڑکیاں بھی انڈیو ایڈوانٹیج لیتی ہیں بلا وجہ. وہ بھی اپنی لمٹس میں رہیں, وہ بھی لڑکوں کو بلا وجہ تنگ نہیں کریں. سو میرا خیال ہے دونوں کو ہی لمٹ میں رہنا بہت ضروری ہے. لڑکیوں کی تربیت لڑکوں کی ایک جیسے, لڑکوں کو بھی ہمیں ایک حد تک آزادی دینی ہے, گفتگو کی بھی اور اپنے اعمال کی بھی. کس حد تک آپ ان کو آزادی دیتے ہیں؟ اگر میری بیٹی تو فوراً کویسچن کرتی ہے, میں اسے کہتی ہوں جاؤ بیٹا یہ برتن جا کے یہ مگس پلیٹس یہ دھو آؤ. اچھا آپ نے نومی شیگی کو کہا ہے؟ تو کہاں ہمارے ہاں تو فوراً ہر چیز کویسچن ہو جاتی ہے کہ ان کو کہا ہے, وہ کریں گے تو میں بھی کروں گی. تو ہمارے ہاں تو بھائی جینڈر برابر ہے, ہمیں سے فرق نہیں پڑتا کہ بہت. تو مجھے زیادہ لگ رہا ہے لڑکی کی طرف زیادہ آپ کو اسٹریس دیا ہے. ایکول بالکل ایکول. کیونکہ میرے سسر, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ہی واز اے ویری ریفائنڈ پرسن. وہ کبھی بچپن میں نا نومی مذاق میں کہتا تھا کہ اچھا وہ ہماری ایک بہن آ گئی نا, ہمیں کپڑے استری کرے گی. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, تم لوگ زوہا کا دوپٹہ استری کر کے دے رہے ہو گے. تو اب نعمان کہتا ہے ہاں بالکل صحیح کہتے تھے اب جی, بالکل صحیح. وہ کیا واقعی ایکچولی استری کرتے ہیں کبھی؟ مطلب مطلب یہ اٹس اے میٹافور نا. میں نے کہا ویسے ہی پوچھا, کیا پتہ ہے. لیکن نعمان, جیسے وہ نعمان ہے تو وہ کئی دفعہ ضرورت پڑے, ہی وڈ بی دا فرسٹ ون, ڈشز دھو دیں, مگز دھو دیے یا ڈش واشر میں لگا دیے برتن. وہ ہی از ویری گڈ ود دیٹ. تو ہمارے ہاں وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ یہ لڑکی ہے تو یہ لڑکا ہے. دونوں کو صحیح انسان کے طور پہ ریز کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے بھائی. ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا اب بہویں آنے والی ہیں ماشاء اللہ سے, تھوڑا تو فلیور آپ کو مل گیا ہوگا, آل دو منگنی ہوئی ہے, لیکن تھوڑا سا تو آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے مدر ان لا کیسے بیلنس اسٹرائک کریں کہ جو نیا کپل ہے اس کو تھوڑا سا گائیڈنس بھی ملے, وہ بالکل ہی وہ نہیں ہو جائیں لیکن اوور بیئرنگ بھی نہ ہو جائے مدر ان لاز. کس طرح کا بیلنس آپ کو سمجھتی ہیں کہ رکھا جا سکتا ہے فار آل دا مدر ان لاز جو سن رہی ہوں؟ بڑا مشکل سوال کیا, بیکاز ابھی
میں جو بھی بات کر رہی ہوں گی یہ ایک ریکارڈ پہ جا رہا ہے، ریکارڈ پہ جا رہا ہے، ریکارڈ پہ تو جائے، لیکن ابھی وہ سارا کچھ ایک ہائپوتھیسس ہی ہے نا. جب ایکچولی ہم انشاءاللہ اس فیز میں جائیں گے تو کیسا فیل ہوگا یا کیا ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوگی اور کیا چیلنجز بھی ہوں گے، کیا چیلنج ہوگا، وہ تو آئی کانٹ سے اینی تھنگ. لیکن یس میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا پرسنل ٹائم دینا چاہیے. جو ہنی مون پہ جانا ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، ایک دوسرے کو سمجھیں بہتر، اور ان کو ایک پرسنل ٹائم الگ سے دینا بہت ضروری ہے. جتنی کم انٹرفیئرنس ہم کریں اتنا بہتر ہے. جیسے میں ابھی بتا رہی تھی اپنی دوست کو، میں نے کہا میرا جو بڑے والا ہے نعمان، وہ ایک دن گاڑی کا دروازہ کھول کے کہتا ہے چلیں چلیں بیٹھ جائیں آپ آگے، ابھی کچھ دن انجوائے کر لیں مام، پھر اس کے بعد تو آپ نے پیچھے بیٹھنا ہے. میں نے کہا آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ، آئی بی ویری ہیپی اگر تم ایسے کرو. اور یا کبھی کبھی لاڈ میں آ کے نا گود میں سر رکھ لے گا، لیٹ جائے گا تو کہتا ہے انجوائے کر لیں ماما، یہ پیار شیار، شادی کے بعد تو آپ کو میں لفٹ نہیں کرانی. تو میں نے کہا آئی بی ویری ہیپی اف یو ڈو دیٹ، اینڈ آئی بی ویری اپسیٹ اگر تم نہیں کرو گے. تو آف کورس جو ایک بچی اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آ رہی ہے، اس کو اسپیس دیں، اس کو فریڈم دیں، اس کو الاؤ کریں کہ اگر اس کو ٹیبل وہاں نہیں وہاں رکھنا اسے بہتر لگ رہا ہے تو کرنے دیں، یہ اس کو اسپیس پہ بھی رائٹ دیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کا ٹرسٹ ہی اٹھ گیا ہے میرج سے، شادی کے انسٹیٹیوشن سے؟ رابعہ میری کچھ عرصے پہلے میرے ذہن میں ایک عجیب سا سوال اٹھا، اور میرے پاس وقت ہوتا تو شاید میں اس کو ایک لینتھ پہ کچھ ریسرچ ٹائپ فارم کرنا چاہ رہی تھی چیز، لیکن وہ وہی بات ہے کہ تسلسل نہیں بن پاتا. یہ جو جنریشن ہے، میں نے اپنے دیور سے بھی بات کی، اس ماشاء اللہ پروفیسر ورکنگ ان میکسیکو، اور پارٹیکل فزکس میں اس نے PhD کیا، اور ہی ٹرینس پیپل ہاؤ ٹو کنڈکٹ ریسرچ. تو میں نے کہا میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ ریسرچ کروں کہ جو آج کل کی جنریشن جو نا ہر چیز ڈسپوزیبل دیکھی ہے، ان کی بانڈنگ نہیں بنتی کسی چیز کا. میں نے اپنی دادی مرحومہ کی ایک کیٹل ہے چینی کی، جو ان کے ابا نے ان کو کہیں سے لا کے گفٹ کی تھی، تو وہ میں نے آج تک اپنی الماری میں سنبھالی ہوئی ہے. وی ہولڈ آن ٹو تھنگس، کہیں پھول سکھا کے کتابوں میں رکھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی لیٹرز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کارڈز ہیں جو بچوں نے بچپن میں شاید چھوٹے چھوٹے نوٹس میرے لیے لکھے ہیں، وہ میں نے ابھی بھی سنبھالے ہوئے. آج کل کے بچے دے ڈونٹ ہولڈ آن ٹو تھنگس. تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ شاید میں غلطی سوچ رہی ہوں، لیکن ایک خیال کبھی کبھی آتا ہے کہ بچوں میں نا بانڈنگ بڑی کم ہے، بیکاز ہر چیز انسٹنٹ ہے، ہر چیز، اور ایک اتنی ورائٹی دیکھتی ہے کہ ایک چیز کے ساتھ بانڈنگ بنتی ہی نہیں ہے. تو میں اپنے بچوں کو بھی کہتی تھی، جب رشتے کی بات چلی تھی، میں نے کہا میک اپ یور مائنڈس، ٹیک یور ٹائم، بیکاز یہ زندگی کا ڈیسیجن ہے. سو دیر از نو ٹرننگ بیک. تو ایک دفعہ پہلے سوچ لو، اپنے اپس اینڈ ڈاؤن سب ڈسکس کر لو، اینڈ دین امبارک اپون دس جرنی آف میرج. تو آج کل کے بچوں میں ٹالرنس بڑی کم ہے. شاید یہ اتنا زیادہ نوائز، پلیوشن، یہ ہمارے ایموشنل لیول کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. ہمارا دماغ جو ہے وہ اتنا زیادہ نوائز جو ہے نا، ہر چیز کی بوچھاڑ ہے. چیزوں میں ورائٹی، آپ یوگرٹ لینے جائیں 10,000 ٹائپ کے یوگرٹس، اور ہر چیز میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ نوائز ہے. روشنی کا نوائز ہے، نوائز پلیوشن ہے، لائٹ پلیوشن ہے. ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم کتنی زیادہ آرٹیفیشل لائٹس کی بھی ایک پلیوشن ہوتی ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں. سو ہماری قوت برداشت بڑی کم مجھے لگتا ہے کہ ہوتی جا رہی ہے. بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پہلے کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ کسی لڑائی پر قتل و غارت ہو جاتی تھی. آج کل تو مطلب ابھی وہ میں خبر پڑ رہی تھی کہ سنوکر ٹیبل پہ جھگڑا ہوا ہے، تو میں ہوئی اور مار ڈالا ایک لڑکے کو. اینڈ دس از لائک اے روٹین سارٹ آف اے تھنگ. اس کا مطلب دس شوز کہ ایز سٹیزنس وی آر لوزنگ ٹالرنس. بالکل. اور جب ٹالرنس ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو آف کورس پھر آپ کے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ تو خیر چلیں، اس میں تو رشتوں کا تعلق نہیں تھا، لیکن جب آپ رشتہ ڈیولپ کرتے ہیں تو یا تو ان کو شروع میں انیشیل جو ایک انکیوبیشن ٹائم ہوتا ہے، جو اکٹھے رہنے کا، ایک دوسرے کو
سمجھنے کا ٹائم ہے وہ نہیں ملتا, یا پھر یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ ٹرسٹ اور بانڈنگ نہیں بنتی ہے. مائی ہسبینڈ ٹرسٹ می وین ہی سینڈس می ٹو کراچی فار ورک, میں اکیلے آتی ہوں تو آف کورس اٹس ہز امینس ٹرسٹ کہ میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں, 10 دن لگ رہے ہیں, 12 دن, مہینہ لگ رہا ہے, تو ہی نوز کہ مائی وائف از ایٹ ورک. تو شک نہیں ہے, ٹرسٹ ہے. تو یہ والی چیز ایک شروع میں ان کو ٹائم دیں کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں, اور بچے درگزر کرنا سیکھیں. کبھی لڑکے کی طرف سے اونچ نیچ ہو رہی ہے, کبھی لڑکی کی طرف سے اونچ نیچ ہو رہی ہے, اور بڑے اگر تھوڑا کم انٹرفیئر کریں تو آئی تھنک بچوں کو ٹائم دیں کہ وہ اپنے مسئلے کو سیٹل کر لیں, آپس میں سیٹل کر لیں. نئی جنریشن پہ اور یوتھ پہ بہت بول دیتے ہیں کہ ایک 20 سال 23 سال کی بچی جو ہے وہ, یا لڑکی جو ہے وہ یہ نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ماں باپ نے بھی تو کہیں کچھ چوک ہوئی ہے شاید. ہو سکتا ہے. دیکھیں اتنا ٹائم نہیں دیا, چاہے ہاؤس وائف ہو یا ورکنگ وومن ہو. جنرلی ورکنگ ویمن کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو نوکریاں کرتی رہی ہیں, انہوں نے کیا بچوں کو دیکھا ہوگا. بٹ ڈپینڈس کہ کوالٹی ٹائم آپ اپنے بچوں کو کتنا دیتے ہیں, کتنا ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ بناتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دیں, ان کی بات سنیں, ان کے مسائل سمجھیں, ان کے ساتھ رہیں. اب میری بیٹی اب اپنے ہر مسئلے کو مجھ سے شیئر کرتی ہے. میں یہاں بھی ہوتی, تھوڑی دیر بعد میسج کر, ناؤ ویئر آر یو, واٹ آر یو ڈوئنگ. اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, میری دوست میں نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو ہر, تو ہر چیز مجھ سے شیئر کرتی ہے. ماشاءاللہ. اوپن دا چینلس فار ٹاک, اور ہیلتھی ٹاک. جب وہ بات کرنا چاہیں تو باقی سارے کام چھوڑ کے وہ ان کی بات سنیں. ان نیسیسری انٹرونشن جو ہوتی ہے نا کبھی کبھار, وہ بھی ایک ہنڈرنس بن جاتی ہے. ٹرو. ان نیسیسریلی انٹروین نہ کریں انلیس کہ وہ آپ کو بلائیں کہ ہاں جی یہ ہم سے نہیں حل ہو رہا, اور یہ وہ. اور باقی تو سب سے پہلے تو ان دونوں کو آپس میں ٹائم دیں کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو ساری گیم ہی اعتبار کی ہے. ٹیچنگ کا پروفیشن کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں آج تک اس کو شاید وہ ویلیو نہیں دی جا سکی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. مجھے ہر وقت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہم لوگ, بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. مطلب کوئی ٹیچر کہلوانا نہیں چاہتا. ہاں, مطلب وہی کہہ دیتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو چلو ٹیچنگ کر لو. ہاں, یہ لائن بڑی بولی جاتی ہے. حالانکہ اب اتنا چینج ہو گیا, پہلے بھی تھا, لیکن اب تو مجھے لگتا ہے ٹیچنگ میں اتنی محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب تو وہ جو میں دیکھتی ہوں جو لوگ کر رہے ہیں ان کا فل ٹائم جاب ہے. اب وہ نہیں رہا ہے کہ 2:30 بجے آف ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا. اب تو اس کے بعد بھی کتنا کام ہوتا ہے ان کا. ایگزیکٹلی. دیکھیں باہر کے ملکوں میں تو آپ پڑھا ہی نہیں سکتے انلیس یو گون تھرو اے ٹریننگ کورس. آپ اس کے بغیر نہیں پڑھا سکتے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کوئی بھی MA BA کر کے تو گریجویشن کر کے سمجھتا ہے کہ اب میں لائسنسڈ ہوں ٹیچ کرنے کے لیے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ پہلے سیکھیں پڑھانا کیسے. یہ کہانی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ویورز ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ٹیچنگ پروفیشن میں آنا چاہتا ہے تو فار گاڈ سیک لرن ہاؤ ٹو ٹیچ. یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے, ایک نالج ہے, ایک فیلڈ ہے جس میں آپ کو اچھے ہونا ہے, تبھی آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں. میری کہانی سے مقصد یہی ہے, میسج یہ ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے پڑھانا کیسے. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ کیوں ہے؟ کیا اس میں ٹیچرز بھی رسپانسبل ہیں یہ امپریشن ڈلوانے کے لیے؟ کمرشلزم بہت زیادہ ہو گیا ہے. جیسے آپ نے بولا, اس بات پہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے کوالیفائڈ ہیں یا نہیں, بس پڑھانا ہی تو ہے, لیکچرز 2 بکس پڑھ کے ہم کر لیں گے. کیا ہے اور کس طریقے سے ہم یہ چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹیچرز کو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کمرشل ہو رہے ہیں, دیکھیں جی یہ کریں وہ کریں. آپ ایک میل ٹیچر کی سیلری ذرا غور کریں اور اخراجات دیکھ لیں, کہاں سے وہ پورے کرے گا. اور پھر ہر کلاس میں ایسے کچھ بچے ہوتے ہیں جو کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ سکولز ہیں, وہ اگر ہولڈ بیک کریں گے تو پورے سال کی فی بھریں گے نا پیرنٹس, تو وہ نہیں اگری کریں گے. وہ چاہیں گے کہ بچہ پروموٹ ہو, میں کیوں پورے سال کی فی وہ وہاں سے اٹھا کے کسی اور اسکول میں لے جائیں گے. تو کمرشلزم کا ایلیمنٹ تو یہی ہے نا. اب کیا ہوگا کہ اسکولس پھر زبردستی پروموٹ بھی, اب 2 سے 3 سال اگر بچہ پروموٹ ہو جائے گا, اس کی فاؤنڈیشن تو ہو جائے گی ویک. کہیں تو اس کو کوئی سپورٹ چاہیے نا کہ وہ اس کلاس کے لیول تک برابر آ جائے. وہاں پہ آپ کو ایڈیشنل سپورٹ چاہیے. اب اگر میل ٹیچر اس کو الگ سے سپورٹ دے رہا ہے یا ٹیوشن دے رہا ہے, دیکھیں اچھا اور برا کام تو ہر ہی فیلڈ میں ہر کوئی کر رہا ہے. میں ہر کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی, مجھے غلط مت سمجھیں, لیکن جو رائٹ فلی سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے گھر کی بریڈ بٹر کے لیے ایکسٹرا ٹائم دے کے محنت کر رہے ہیں, تو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ ایکسٹرا کام کریں.
بیکاز بینگ اے ٹیچر وہ 2-3 پروفیشنس نہیں کر سکتے. تو اگر شام کو اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں تو, اور پیرنٹس بھی جو شام کو بھیج رہے ہیں وہ تو کسی زبردستی سے نہیں پڑھا رہے, وہ بچے کی ضرورت کے لیے بھیج رہے ہیں, تو کر رہے ہیں. تو انلیس کہ ہماری گورنمنٹ خود سوچے کہ بھائی ٹیچنگ یا ایجوکیشن سیکٹر کو بھی بجٹ الاٹ کرنا ہے. ابھی تو ہمارے اور ہی سیریس مسائل پڑے ہوئے ہیں. اللہ کرے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں اور ہماری گورنمنٹس ایجوکیشن سیکٹر کو سپورٹ کرنے کی حامی ہوں, تو تبھی کچھ بہتری آئے گی. میں نے کہا نا کہ جیسے ساری لائف میں نے ساری لائف ہی کہوں گی کہ 25-26 سال میں تو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے. 23 سال تو میں نے دے دیے اس فیلڈ کو. میں ہمیشہ کہتی ہوں آئی ٹوک این ارلی ریٹائرمنٹ فرام دا فیلڈ. تو میں نے آئی کوڈنٹ سیو مچ, آئی ڈنٹ ہیو. میں ہر مہینے بس ہوتا تھا کہ اچھا سیلری کہ چلو کوئی بات نہیں, اب اگلی سیلری آنے والی ہے. تو آپ اچھا کما ہی نہیں سکتے ہیں انلیس کہ آپ پھر ٹیوشنز یا کچھ اکیڈمیز یا کہیں اور کسی سورس سے پھر آپ کمانا شروع کریں گے, ایکسٹرا ایفرٹ کریں, اکیڈمی میں پڑھائیں تو پیسے آئیں. تو میں تو ان کو بلیم نہیں کروں گی. اوکے چلیں تھوڑا ایکٹنگ کی طرف واپس آتے ہیں. بہت سیریس اور تھاٹ پرووکنگ باتیں کر لی ہم نے, وچ آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہو, بیکاز مجھے لگتا تھا کہ منزہ کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ اچھا ہے کہ ہم اس سے بہت چیز سیکھ سکتے ہیں, اور مجھے تو بڑی اچھی باتیں آج سننے کو ملی اور میں نے پک بھی کی ہیں. ڈرامے آپ کے رانجھا رانجھا کر دی, بہت مزے کا تھا. انکار بہت مزے کا تھا. انکار کی کوئی کہانی, کوئی بات شیئر کرنا چاہیں, کیسے آیا, کیا تھا؟ ویسے شروع میں تو آپ نے بھی بتایا چیلنج کیا تھا, بٹ فرام دا سیٹ یا ویسے جنرلی. بہت پرانی بات ہو گئی, بہت سالوں پہلے کی بات ہو گئی, بٹ آل آئی ریمبر واز لائک اٹ واز ریئل فن. بہت انجوائے کیا تھا. اور اس میں یہ کرک عورت نے, میں نے نیلز لگائے تھے آرٹیفیشیل والے, کیونکہ اس کو دکھایا ہوا تھا ایک سین میں تو باقاعدہ کہ نیل انامل لگا رہی ہے. اور مجھے چونکہ میں نیلز نہیں رکھتی ہوں لمبے, تو میں ہمیشہ اسے کھرچ دیتی تھی. میں آتی تھی سیٹ سے نا, تو کرتے کرتے میں اتار ہی دیتی. میں نے 4-5 دفعہ ایسے کیا کہ اسپیل ختم, 3-4 دن 5 دن کا اسپیل تھا, میں آ کے اتار دیتی تھی پراپرلی وہ پروسیجر کے بغیر. اینڈ دین آئی ریئلائز میں ناخن نیلے پیلے ہونے شروع ہو گئے. میں نے کہا یار یہ تو میرے اپنے ناخنوں کی لیئرز اتر رہی ہیں. تو تب پھر میں نے بڑی مشکل یہ پروجیکٹ ختم کیا. تو آئی ریئلائز کہ بھائی کوئی بھی آپ چیز ایڈیشنل لگائیں تو اس کو پراپر کیئر کے ساتھ کریں, ایسے بیکار میں اپنے ساتھ ایکسپیریمنٹ. بٹ اٹ واز لائک سو مچ فن. عمران اشرف واز ہلیریس. ہم آف سیٹ اتنی گپے لگاتے تھے نا, آف کیمرہ ہمارا جتنا ٹائم گزرتا تھا, او مائی گاڈ اٹ واز لائک ریئل فن ٹائم. یمنا کے ساتھ کیسا تھا؟ تھوڑے سین تھے آپ کے, زیادہ نہیں تھے یمنا کے ساتھ, لیکن آف کورس جب کبھی وہ سیٹ پہ, یمنا از سچ اے ریفائنڈ سول, او مائی گاڈ, اے تھرو ایکٹر. میں کہوں گی اتنی اچھی بندی ہے وہ, ایز اے ہیومن بہت سویٹ ہے. شی از اے ڈارلنگ پرسن ٹو ورک ود. مجھے کبھی بھی کوئی کہہ دیں یمنا والا پروجیکٹ ہے تو میں آنکھیں بند کر کے ہاں کرتا ہوں کہ یمنا ہوگی تو مزہ بھی آئے گا. بالکل. رانجھا رانجھا کرتی, اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ادھر بھی عمران اشرف بھی ساتھ تھے, اقرا بھی تھی آپ کے ساتھ. بہت, وہ بھی ہم نے بڑا انجوائے کیا. وہ بھی شغل تھا بھائی. کیا لینگویج لکھی تھی فائزہ افتخار نے, اوف, بڑی دقیق قسم کی اردو تھی. اور میں نے اس کی ڈائلاگ ڈلیوری بہت انجوائے کی تھی. لینگویج بڑی اچھی لکھی ہوئی تھی. اور وہ جو بیٹ والا سین تھا واز لٹرلی ویری فنی, بہت انٹرسٹنگ گیا. اور اس کے بعد میں کہیں بھی جاتی تھی تو مجھے لوگ, آپ کو بیٹ زور سے تو نہیں لگا تھا؟ نہیں, ایسے تھوڑی شوٹ ہوا. کتنا وہ تھا نا, جب ہم دیکھ بھی رہے تھے تو ہم بھی ایک ایموشنل اس سے گزر رہے تھے. وہ شوٹ اتنا اچھا ہوا تھا, بالکل. وہ لٹرلی ایسا لگا تھا کہ سر میں مارا اس نے بیٹ بڑی زور سے. تو اچھا تھا, اور بڑا را اس میں فیل تھی, اور را اس میں ریالٹیز تھیں جو آپ کہ ہاں یہ تو ان کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی سی سمپتی آ گئی تھی ہمیں آپ کے کیریکٹر کے لیے اس ٹائم پہ. یو نو میرا کیریکٹر جو اتنا رول ریورسل تھا, مجھے اس لیے مزے کا لگا. کسی ایک بندے نے نا میری انسٹا پہ لکھا تھا کہ پہلی دفعہ مجھے چاچی اچھی لگی ہے, بیکاز تھرو آؤٹ شی واز the one who was annoyed by this challenged boy. بیکاز اپیرنٹلی چاچا وہ سپورٹیو, وہ ڈاکٹر پہ لے جا رہا ہے, دوائیاں دے رہا ہے, وہ گڈ بکس میں تھا. میں ہمیشہ بری بکس میں تھی بیکاز آئی واز انوائڈ اور تنگ تھی اس سے. اینڈ پہ آئی واز دا ون ہو انڈرسٹوڈ دا بوائے اینڈ دا گرلس. اقرا کی جتنی بھی ایموشنل ٹرموائل تھا, آئی واز دا ون جس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا.
اینڈ چاچا واز بیسکلی دی ادر وے اراؤنڈ. ہمارے ایک دم سے رولس سوئچ ہوئے. تو اس میں مطلب وہ بڑا مزے کا اینڈ ایک بنا تھا. تو مجھے اتنا فنی لگا, اسے کسی ویور نے لکھا ہوا تھا کہ پہلی دفعہ مجھے آپ اچھی لگی. اور اقرا کے ساتھ کیسا تھا کام کرنا؟ شی از اے تھرو ایکٹر. وہ بھی بہت اتنی منجھی ہوئی ایکٹر ہے اور کمال کام کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگین کاشف نثار صاحب کے سیٹ پہ بھی سب لوگ اتنے سنکرنائزڈ ہوتے ہیں نا کہ کوئی 19 کا 20 نہیں ہوتا. اتنا اچھا جیل ہوئے ہوئے اور کچھ مزے کا ہی ماحول ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے. لیکن موسٹ آف دا سیٹس آئی ہیو سین ویری کنجینیل انوائرمنٹ اور اتنے پیارے لوگ کے مزہ آ جاتا ہے. میرے ہم نشیں آج کل چل رہا ہے ایک ٹاپک جو بہت لوگ ڈسکس کریں اور کچھ پٹھان دوست تو بڑے خفا بھی ہیں, ایکسنٹ جو ہے آپ سب لوگوں کا. بھئی ہم نے تو وہاں کے لوگوں کو بولتے سنا, ہم نے ان کے ساتھ وہ وہاں کی لوکل لڑکیاں کالج والے سے آ جاتی تھیں شوق میں ملنے کے لیے, تو ہم ان سے بات چیت کرتے تھے. اوکے. اور وہ اوریجنلی ایسے ہی بات اسی ٹون میں بات کرتی تھیں. مور اور لیس 19-20 ہم کر سکتے ہیں بیکاز ہم نے تو ایکوائر کیا, ہم نے لرن کیا تھا, ایکوائر نہیں کیا تھا. تو ان کا جو تھا آف کورس وہ تو دیٹ ول بی مور نیچرل. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آؤٹ ریجسلی کوئی آف ہوگا. لیکن آف کورس اتنا ہی پروناؤنس ہے جتنا ہبا کا ہے اور مومنہ کا ہے. آپ کا تو پھر بھی مجھے تھوڑا کم لگتا ہے ایکسنٹ. لیکن حالانکہ مجھے ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ یو کین بی مور لائک لوکل ٹائپ بیکاز ایک ممی ہے جو پرانی روایتوں وہ گھر سے باہر ہی کبھی نہیں نکلی ہے. لیکن ہبا جو ہے ہیز بین ٹو کالج اور وہ تو شہر گئی ہے, اس کو تو اس کے پاس روم ہے اس کو لائٹ رکھنے کا یا کسی بھی طرح. تو وہ لیکن ان کا بہت زیادہ ہیوی ہے. ان کو سنیں تو مومنہ کا بھی سنیں تو بہت زیادہ لگتا ہے, جو 2 مین کیریکٹرز ہیں اس میں. تو میں اپنی پٹھان فرینڈ سے ہی بات کر رہی تھی, ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو اردو آتی ہے ان کا ایکسنٹ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ان کو اردو بولنی آتی ہے. تو جن کو ٹوٹی پھوٹی اردو بولنی آتی ہے ان میں یوزلی آپ ایسا ایکسنٹ دیکھتے ہیں. تو ابھی آپ یہی بتا رہی ہیں کہ ہبا کا کیریکٹر ہے جو جاتا رہتا ہے آتا رہتا ہے, پڑھی لکھی ہے, لیکن اس کی بنیاد تو وہیں اسی گھر کی ہے. تو ایکسنٹ کم نہیں ہونا چاہیے تھا تھوڑا سا؟ تو میرے خیال میں تو جو ایک ڈفرینٹ فلیور ہے میرے حساب سے تو آئی تھنک اٹس جسٹیفائڈ. لیکن ظاہر ہے اب جیسے میں اگر پنجابی ہوں اور پنجابی کو اس طرح کا پلے دیکھتی ہوں تو میں فوراً پکڑتی ہوں کہ یار یہ بنائی ہوئی پنجابی ہے, یہ وہ پنجابی نہیں ہے. تو آف کورس کوئی اسٹرگل کر رہا ہے کسی ایک دوسری لینگویج کے لیے تو تھوڑا سا ڈفرینس تو آئے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی, ہم اس کو سمپل کیوں نہیں رکھ سکتے تاکہ لوگوں کو یہ ساری کانورسیشن بھی نہیں ہوئے اور ایک اچھی بھلی ایکٹنگ یا پرفارمنس جو آپ کی ہے وہ اوور شیڈو نہ ہو جائے اس چیز سے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو مارجنل پاس دینا چاہیے جانے دیں, کیونکہ ایک جب آپ اتنی ایک پروڈکشن ایفرٹ کریے, آپ کو اٹھا کے اس سراؤنڈنگ میں بٹھا رہی ہے. ہم نے وہاں کی بچیوں سے لیڈیز سے بھی گفتگو کی اور وہ لٹرلی اسی طریقے سے بات کر رہی ہوتی تھی اور ہم ان سے بات کرتے تھے تاکہ ہم ان کی پیس پہ اس کے قریب آ سکیں. وہ لٹرلی ہم ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے. تو ہمیں نہیں لگا کہ کوئی بہت ہی کوئی ہم نے آؤٹریجسلی ڈفرینٹ بات کر لی ہو یا ڈفرینٹ اس پیس پہ چلے گئے ہوں. اگین میں ویورز کو غلط نہیں کہہ سکتی. تو کوئی کوچنگ کی آپ لوگوں نے, کوئی کوچنگ سیشنز تھے اس ایکسنٹ کو ایکوائر کرنے کے لیے یا ایکسنٹ کو لرن کرنے کے لیے, یا صرف وہ جو کالج کی لڑکیاں تھیں ان کو دیکھ کے جو آپ لوگ ان کے ساتھ ہی بس ان کے ساتھ ہی ہم نے پریکٹس کی. مجھ سے پہلے جسے کہتے ہیں آئی ٹک دا وارمڈ اپ فلور. مومنہ اور ہبا آلریڈی کام کر رہی تھیں, میں تو 5ویں-6ٹھے دن پہنچی تھی. آئی جوائن دیم لیٹر. تو مجھے پہلی بات فیضان نے یہی کہ آپ دیکھ لیں اس میں کرنا. میں نے کہا بھائی 50-50 چانس ہے, اگر تو میں کر گئی تو ٹھیک, بیکاز 2-3 ایسی بھی لڑکیاں تھیں جو نہیں کر پائیں تو دے لیفٹ, دے وینٹ بیک. تو میں خود ڈری ہوئی تھی. میں نے کہا بھائی نہیں ہوا تو میں نہیں کر پاؤں گی. بٹ دین دا ڈائریکٹر سیڈ اوکے ٹھیک ہے, دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی ایکسپیکٹ. تو حرج ہی کیا ہے, مطلب اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو جانے دیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہی جا رہا ہے. اب ہم ایگزیکٹ وہ پٹھانوں والا تو وہ فلیور نہیں لا سکتے. اس سے پہلے میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا تو اس میں وہ تھوڑا سا سرائکی ٹون تھی اردو میں بھی نا, تو وہ اس پہ تو کبھی کوئی مجھے اس طرح سے وہ ریاکشن نہیں آیا. لیکن اس کے اوپر کیوں آ رہا ہے مجھے میرے تک تو نہیں پہنچا. ایٹ لیسٹ آئی ہیونٹ ریسیوڈ اینی سچ تھنگ ایز یٹ. لیکن اگر آ رہا ہے تو اب بھائی ہم سب کو تو نہیں پلیز کر سکتے آل دا ٹائم.
چلے اچھا آپ نے کلیئر کر دیا, ایٹ لیسٹ یہ بات بھی ہوئی کہ یہ لوگ گئے تھے, انہوں نے وہاں کے لوگوں کو سنا اور اس کو میچ کرنے کی کوشش کی ہے جتنا یہ لوگ کر سکتے ہیں. یہ بات بھی بہت سے لوگ کویشچن کر رہے تھے, تو یہ بات بھی ایک ہم نے وہاں ٹھنڈ میں کام کیا بھائی. میرے تو وہ جو فراکس تھے وہ اتنے ٹائٹ سلے ہوئے تھے, میں نیچے سے وارمر بھی نہیں پہن سکتی تھی. میں نے کہا ظالمو, آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ ہم اب وہاں سے وارمرز لے لیں, یہ کر لیں, تو میں نے کہا اس میں تو گنجائش ہی نہیں. اگر آپ نوٹ کریں تو کئی سینس میں نے پھر وہ گرم چادر لپیٹ کے تو وہ اس طرح سین کروائے. اور ماشاءاللہ دنوں کے اندر جیسے ہی ہم پہنچے, حالانکہ ابھی سردیوں کا آن سیٹ بھی نہیں تھا, بارشیں ہوئی ہیں اور بالکنی میں جو سینز ہوئے ہیں, یخ ٹھنڈی ہوا تھی. ہم نے موٹی موٹی جرابیں 2 پہنی ہوئی ہوتی تھیں اور اس کے باوجود ہم کانپ رہے ہوتے تھے, اتنی ٹھنڈ تھی. اور انہی کپڑوں کے اندر وہ عریبین لنن کے وہ سوٹ سلے ہوئے. تو کراچی سے گئی تھی ساری وارڈروب وہاں تھی ٹھنڈ میں. تو پلیز تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, ہم نے بہت مشکل سے یہ ڈرامہ شوٹ کروایا تھا, ہم نے اس ٹھنڈ کو برداشت کیا تھا. اور کہیں پتہ نہیں چل رہا آپ لوگ کوئی بھی کپکپاہٹ نہیں ہمیں نظر آ رہی, نہیں فیل ہو رہی. آف کورس وہ ری ٹیکس میں نکلی. ہیٹس آف ٹو یو گائز, جتنی بھی ری ٹیکس تھی ہم تک تو نہیں پہنچی ہے, تو ہیٹس آف ٹو یو گائز. اور اتنے کیوٹ. اب جو لوگ وہاں کے تھے وہ تو ایکلیمیٹائز تھے, تو وہاں بھی لڑکیاں آتی تو کہتی باجی ابھی تو ٹھنڈ پڑا نہیں ہے, ابھی تو پڑے گا ٹھنڈ, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو ہم نے کہا لو بھائی ابھی نہیں پڑا تو ہماری کلفی جم رہی ہے. میں نے وہ وہاں ہوٹل مینجمنٹ سے کہا, میں نے کہا ہمیں کوئی کمفرٹر ہی دے دیں. تو نے کہا باجی آپ کا کمرے میں ڈالا ہوا تو ہے کمفرٹر. تو ہم نے وہ پتلی سی کاٹن کی چادر جس میں ایک جسے کہتے ہیں 1 سینٹی میٹر کی تھکنس والی جو انہوں نے شیٹ کو پولیسٹر کی ڈالی ہوئی تھی, وہ اس کو کمفرٹر بول رہے تھے. وہ پہ میں نے کہا مجھے 2 کمفرٹرز اور دیں, میں نے ان کو فولڈ کر کے, تو اس طرح تو ہم رات سوتے تھے. اتنی ٹھنڈ میں ہم نے جا کے لٹرلی ان جگہوں پہ ساری شوٹ ہوئی سوات میں ہے. تو پلیز تھوڑا سا حوصلہ کریں, مطلب کیا ہو گیا. مجھے کہہ رہی ہیں, مجھے کہہ رہی ہیں حوصلہ کرے رابعہ. اچھا کوئی سیٹ سے واقعہ سنا دے, کوئی مزے کا کچھ ہوا وہاں پہ جو آپ کو یاد ہو, کوئی انٹرسٹنگ بات. بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں کے کھانوں کے ساتھ سیٹل ہونا بہت مشکل تھا, لیکن خیر وہاں پہ جب ہم بہت بور ہو گئے تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی آج میں نے قورمہ بنوانا ہے, آپ مرغی منگوائیں اور مسالے یہ چیزیں میں لکھ دیتی ہوں. یہ انہوں نے کہا ہاں یہ ہم لا دیتے ہیں. اس دن بھی میں نے وہاں پہ قورمہ بنایا. اب جب کچن سے قورمے کی خوشبو, اور وہ وہاں کے جو کوکس ان کے بڑے بڑے چولہے تھے, وہ جو پلاسوں کے ساتھ دیگچے یوں رکھتے, تو میں کہتی تھی دیگچا آپ رکھ دیں, میں باقی چمچ چلا لوں گی. تو وہ اتنا وہ خوشبو جب پھیلی قورمے کی, تو اس دن سب نے کہا یہ میرے لیے بھی رکھنا ہے, میرے لیے بھی رکھنا ہے. اس دن ایک کوئی رونق تھی ڈائننگ روم میں, ہم سب نے انجوائے کیا. پھر وہاں پہ ایک اور میں نے کوکنگ کا ایکسپیرینس کیا. میرا جب آف ہوتا نا تو وہاں کرنے کا کچھ نہیں تھا, بیکاز آپ نہ تو باہر مارکیٹ جا سکتے تھے, باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے اکیلے, اور نہ ہی مطلب ڈر لگتا تھا کہ آپ ایسے اکیلے یوں نکل جائیں, اور وہاں کے لوگ کیسے ریئیکٹ کریں, ایکٹر پہچان لے تو کوئی پسند کرے نہ پسند کرے, اس ڈر سے ہم باہر نہیں نکلتے تھے. خیر میں نے ان سے کہا کہ مجھے مکئی کا آٹا لا دیں اور شکر لا دیں. وہ مکئی کا نہیں, میرا خیال ہے باجرے کا آٹا تھا جو وہ لے کر آئے. وہ میں نے اس کو گوندھا اور اس کی میں نے ٹکیاں بنائی میٹھی والی, اور وہ they were like eaten as you know crazily, جس کو میں یہ 5 میرے کمرے میں رکھے, وہ لڑکے کو ادھر ادھر آؤ, یہ 4 پلیٹ میں ڈالو, یہ میرے کمرے میں, خبردار کسی نے ہاتھ لگا. میں نے کہا 100 کے قریب وہ ٹکیاں بنی ہوں گی, اینڈ ایوری بڈی ایٹ دم لائک کریزی. مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوبارہ بھی ایک دن منگوا کے, وہ ہم نے وہ میرا کوکنگ ایکسپیرینس تھا, وہ میں نے بہت انجوائے کیا تھا, بیکاز ایوری بڈی لائک, ایک وہ ہوملی فیلنگ دوبارہ سے آئی, اور ہم نے لاہور کراچی والوں نے اپنے ٹائپ کا کھانا کھایا. آپ لوگ سب مس کر رہے تھے نا. ہاں, لیکن پھر ایک دن ہم لوگ باہر بھی گئے, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ادھر کوئی بازار تھا, تو میں نے کہا یہاں لوکل کیا بنتا ہے, تو انہوں نے کہا یہاں گنگروٹ بنتا ہے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بول میں وہ ڈال کے دے دو گنگروٹ جو بھی ہے. میں لے کے گئی تو اس میں 2 ٹائپ کے لوبیے تھے, اور فل گرین تھا گندم کا, بڑا اچھا سا پکا ہوا. اس میں تھوڑا سا کوئی املی یا کوئی ایسا ہلکا سا کھٹاس بھی تھی, بڑا مزیدار, اور وہ گرم گرم چمچ سے آپ نے کھانا ہوتا ہے. لال لوبیا تھا اس میں, اتنا مزے کا اور انرجائزنگ فوڈ تھا, وہ میں نے انجوائے کیا تھا. تو میں جب بھی کبھی ایسی نئی جگہ پہ جاؤں تو میں ضرور کچھ لوکل ٹرائی کرتی ہوں, جس پہ میری فیملی بہت اپسیٹ ہوتی ہے. نعمان کہتا ہے پلیز آپ بعد میں انٹیمازول کھا رہی ہوں گی اور بعد میں کہیں گی مجھے ڈائریا ہو گیا یہ وہ, تو مت کیا کرے ایکسپیریمنٹ. تو
لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ آپ جب کسی اپنے ملک کے بھی کسی حصے میں جائیں تو وہاں کا لوکل کھانا ضرور ٹرائی کرنا. بہت مزے کے کھانے بنتے ہیں. آج تو ہمیں بھی ایک نئے کھانے کی ڈش کی گنگ روٹ کا گنگ پتہ روٹ. چل رہا ہے. ہاں جب بھی آپ جائیں سوات سائڈ پہ جائیں, آپ ناردرن ایریاز میں جائیں تو آپ وہ ضرور ٹرائی کریں. اٹس ورتھ ٹیسٹنگ. آپ ابھی آج کل کسی اسکرپٹ پہ کام کر رہی ہیں یا ابھی تھوڑا سا؟ نہیں, میں ابھی آج کل بالکل کل پہلا دن ہے, انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ اچھا جائے. نیا ڈرامہ, نیا پلے آپ شیئر کر سکتی ہیں کچھ ڈیٹیلز یا ابھی نہیں؟ کچھ اٹس اے ویری روٹین ٹائپ کیریکٹر. ایک پڑھی لکھی ماں ہے, میرے ساتھ ہیں خالد انم صاحب ہیں, عائزہ آوان ہیں, ہم 3 کی فیملی ہے, اور یہ کچھ 3 فیملیز کی پیرالل فیملیز کی کہانی ہے. ان میں ایک فیملی, ہم چھوٹی سی فیملی ہیں, اور باقی 2 فیملیز اور ہیں. اس میں ایک بشرا انصاری صاحبہ کی فیملی ہے, ان کا بیٹا ہے شہزاد شیخ, اور ان کی بیٹیاں, ایک بیٹی ہے, پھر آگے اس کا بچہ ہے, پھر ایک تیسری فیملی ہے, اس میں کوئی ممی نہیں ہے, ایک ڈیڈی ہیں اور آگے ان کے بچے ہیں. سو یہ کوئی ہمسائے کی ٹائپ کی سٹوری ہے, قریب قریب رہتے ہیں اور آپس میں بہت پیار ہے. وہاں سے آگے کہانی چلے گی, باقی تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نام ہو گیا فائنلی؟ ابھی نام نہیں ہوا فائنل. ابھی ورکنگ ٹائٹل ہے, تو آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو چینج اٹ. اوکے, چلیں, بڑا اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, اور بڑی مزے کی آج ہم نے گفتگو کی اور مزے کے واقعات سننے کو ملے ہیں. تو وی لک فارورڈ کہ آپ کے اور پروجیکٹس آئیں, اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پلیجر از مائن. مجھے بڑا اچھا لگا. آئی ہوپ کہ کوئی 2 سے 3 بھی باتیں اگر آڈینس کو, ویورز کو سمجھ میں آ جائیں, اور کسی کی زندگی میں چنی سی بھی بہتری آ جائے, تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. انٹینشن تو یہی تھی. سوال بھی ایسے چوز کر کے میں بہت اچھے سوال کیے آپ نے, اور بڑا اچھی خاصی ریسرچ کی ہوئی تھی آپ نے رابعہ. شکریہ. مجھے بڑا مزہ آیا کہ یو ہیڈ prepared yourself for this so well. اسی لیے ایک دفعہ آپ نے پہلے کہا تھا نا میں کل آ جاؤں, تو میں نے کہا نہیں آپ کل نہیں آئے. ایک دفعہ یہ اکثر ہو چکا ہے, تو کہتی نہیں مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, بیکاز اچھا لگتا ہے کہ جب when someone, the interviewer herself knows the other person, تو اور personalized سوال آتے ہیں تو مزہ آتا ہے. کوشش یہی رہتی ہے. بہت اچھا, بس شکریہ بہت بہت آپ کا, اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو, اینڈ بیسٹ آف لک فار دا شادی, 2 شادیاں. تھینک یو. اللہ کے خیر و عافیت سے ہو, اور ماشاء اللہ سے بہت انجوائے کریں آپ لوگ. تھینک یو سو مچ.